بایوپلس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم سائنس کی حیرت انگیز دنیا کو آسان اور دلچسپ انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سائنس، انسانی جسم، ارتقاء اور جدید سائنسی دریافتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل بایوپلس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آج کا جو ہمارا تفصیلی تجزیہ ہے وہ ایک انتہائی زبردست موضوع پر ہے۔ بالکل، اور آج ہم جس کتاب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں اس کا نام ہے جین مشین، اور اسے وینکی رام کرشنن نے تحریر کیا ہے، جو نوبل انعام یافتہ ہیں، صحیح؟ ہاں بالکل، وہ نوبل انعام یافتہ سائنسدان ہے۔ اور دیکھیں، یہ کتاب محض کچھ خشک سائنسی حقائق کا مجموعہ نہیں ہے، مطلب یہ رائبوزومز کی ساخت اور ان کے افعال کو دریافت کرنے کے سفر پر ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے۔ رائبوزومز یعنی وہ مولیکولر مشینز جو ہمارے خلیوں کے اندر پروٹین بناتی ہیں؟ جی بالکل، زندہ خلیوں کے اندر پروٹین بنانے والی یہی مشینیں ہوتی ہیں۔ اور اس کتاب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ سائنسی دریافتوں کو ان سائنسدانوں کی جو ذاتی جد و جہد تھی اس کے ساتھ انتہائی خوبصورتی سے ملاتی ہے۔ مطلب ان لوگوں نے دہائیوں تک کام کیا تاکہ زندگی کی اس سب سے اہم بایولوجیکل مشین کو سمجھ سکیں۔ اور اسی رائبوسوم کو سمجھنے سے تو سائنسدانوں کو یہ جاننے میں مدد ملی نا کہ جینز پروٹین کیسے بناتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بھی کہ مالیکیولر سطح پر زندگی آخر کام کیسے کرتی ہے۔ یہ اس پوڈ کاسٹ سیریز کا حصہ اول ہے، اور آج کے اس تفصیلی تجزیے میں درج ذیل ابواب پر بات کی جائے گی۔ چیپٹر 1 An unexpected change of plans in America، چیپٹر 2 Stumbling into the ribosome، اور چیپٹر 3 Seeing the Invisible۔ تو سب سے پہلے چیپٹر 1 کی بات کرتے ہیں۔ سائنسی دریافتوں سے پہلے اس شخص کی کہانی جاننا بہت ضروری ہے، یعنی وینکی کی۔ ہاں، ان کی کہانی واقعی بہت انوکھی ہے۔ میرا مطلب ہے 1971 میں مئی کا مہینہ تھا اور وہ صرف 19 سال کے تھے۔ انہوں نے بڑودہ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اور امریکہ چلے گئے۔ 19 سال کی عمر میں، وہ بھی 1971 میں؟ جی ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا بایولوجی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان کا اصل ارادہ تھیوریٹیکل فزکس کا ماہر بننا تھا۔ اچھا، فزکس۔ لیکن امریکہ جا کر انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مطلب ایک کلچرل شاک جسے کہتے ہیں۔ بالکل، ایک بہت بڑا کلچرل شاک تھا۔ ایک طرف بھارت کی وہ قدامت پسند زندگی اور دوسری طرف امریکہ کی کالج فضا۔ یہ وہ دور تھا جب ویتنام جنگ کے مظاہرے ہو رہے تھے، ہپی تحریک چل رہی تھی۔ بالکل، سب کچھ بہت آزاد خیال تھا، تو یہ ان کے لیے کافی حیران کن تھا۔ اور پھر کچھ بنیادی مسائل بھی تھے۔ وہ سبزی خور تھے تو رہائش اور کھانے پینے کے مسائل تھے، بجٹ کی کمی تھی۔ ہاں، میں نے پڑھا کہ انہیں نسل پرستی کا بھی پہلا سامنا وہیں ہوا تھا۔ صحیح کہا، محض ان کے پس منظر کی وجہ سے انہیں ایک جگہ رہائش دینے سے انکار کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے ہاسٹل کی زندگی کو اپنایا، نئے دوست بنائے اور خود کو ڈھال لیا۔ لیکن پھر فزکس کا کیا ہوا؟ وہ تو فزکس پڑھنے گئے تھے نا؟ وہ فزکس کی تعلیم مکمل کر رہے تھے، لیکن امتحانات کے دوران انہیں اچانک یہ احساس ہوا کہ انہیں اس مضمون سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے۔ مطلب امتحان کے بیچ میں یہ احساس ہوا؟ یہ تو کافی خوفناک بات ہے۔ بالکل، وہ مساوات تو حل کر رہے تھے لیکن وہ اندرونی تجسس نہیں تھا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بایولوجی کے میدان میں قدم رکھیں گے، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب ان کا کوئی پس منظر نہیں تھا اس میں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی پرواز کرتے ہوئے جہاز کے پروں کو بیچ ہوا میں تبدیل کر رہا ہو۔ ایک فزکس کا طالب علم اچانک بایولوجی میں جا رہا ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک خطرناک کیریئر شفٹ تھا۔ وہ UC سین ڈیگو منتقل ہو گئے، اور اسی دوران ان کی ذاتی زندگی میں بھی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ ان کی ویرا روزنبیری سے شادی ہوئی، بیٹے رامن کی پیدائش ہوئی۔ ارے واہ، خاندانی ذمہ داریاں بھی۔ بالکل، ایک طرف چھوٹا بچہ اور دوسری طرف لیب میں ایک نئے مضمون کو بالکل شروع سے، یعنی انڈر گریجویٹ لیول سے سیکھنے کی جد و جہد۔ لیکن مجھے ایک بات سوچنے پر مجبور کر رہی ہے، کیا فزکس کا وہ پس منظر بایولوجی میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوا یا محض ایک رکاوٹ تھا؟ کیونکہ دونوں فیلڈز بالکل مختلف ہیں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ بظاہر تو یہ ایک رکاوٹ لگتا ہے، لیکن دراصل فزکس نے انہیں ساخت یعنی سٹرکچر کو سمجھنے کا زاویہ دیا۔ روایتی بایولوجسٹ صرف یہ دیکھتے تھے کہ کوئی چیز کیا کام کرتی ہے، یعنی اس کا فنکشن کیا ہے۔ جی، فنکشن۔ لیکن وینکی فزکس کے پس منظر کی وجہ سے چیزوں کو 3D میں تصور کر سکتے تھے۔
وہ جاننا چاہتے تھے کہ مالیکیولز کی ساخت کیسی ہے، اور بعد میں یہی ان کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ صحیح۔ تو اب ہم چیپٹر 2 کی طرف آتے ہیں، اسٹمبلنگ انٹو دی رائبوسوم۔ فیلڈ بدلنے کے بعد انہیں کوئی اہم موضوع چاہیے تھا۔ بالکل، اور یوں وہ رائبوسوم کی دنیا میں داخل ہوئے۔ اس وقت ڈی این اے اور جینز پر تو بہت بات ہو رہی تھی۔ ہاں، واٹسن اور کرک نے ڈی این اے دریافت کر لیا تھا۔ یہ تو زندگی کی ہدایات کا مجموعہ ہے۔ صحیح، لیکن ڈی این اے خود تو کچھ نہیں کرتا نا، وہ صرف ہدایات ہیں۔ اصل کام پروٹین کرتے ہیں، پٹھوں کی حرکت سے لے کر بیماریوں سے بچاؤ تک۔ تو پروٹین بنتا کیسے ہے؟ سب سے پہلے ڈی این اے سے معلومات کاپی ہو کر ایک اور مالیکیول میں آتی ہیں، جسے میسنجر آر این اے یا ایم آر این اے کہتے ہیں۔ اچھا، ایم آر این اے؟ جی، پھر رائبوسوم اس ایم آر این اے کی معلومات کو پڑھتا ہے، اور ایک اور مالیکیول ہوتا ہے ٹی آر این اے، وہ اپنے ساتھ ایمینو ایسڈز لاتا ہے۔ تو رائبوسوم کوڈز کو سمجھ کر ان ایمینو ایسڈز کو آپس میں جوڑتا ہے اور یوں پروٹین بنتا ہے۔ ایک منٹ، اس پیچیدہ عمل کو میں ایک تشبیہ سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر ڈی این اے ایک بہت بڑی ترکیبوں کی کتاب ہے، یعنی ایک ریسیپی بک ہے، ہاں بالکل، اور ایم آر این اے اس کتاب میں سے کسی ایک ترکیب کی نکالی گئی فوٹو کاپی ہے، تو رائبوسوم وہ ماہر باورچی ہے جو اس ترکیب کو پڑھ کر مختلف اجزاء یعنی ٹی آر این اے کو ملا کر ایک شاندار کھانا یعنی پروٹین تیار کرتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ تشبیہ بالکل زبردست ہے۔ رائبوسوم واقعی وہ ماہر باورچی ہے جو اس ساری معلومات کو عمل میں لاتا ہے۔ ہاورڈ ڈینٹنسیز وہ سائنسدان تھے جنہوں نے اسے رائبوسوم کا نام دیا، اور پھر وینکی ییل یونیورسٹی میں پیٹر مور کی لیب میں شامل ہوئے اور اس پر کام شروع کیا۔ لیکن ایک سوال ہے، ڈی این اے کے دریافت ہونے کے بعد سائنسدان رائبوسوم پر تحقیق کرنے سے کتراتے کیوں تھے؟ سب کو تو اس پر کام کرنا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ اس کی پیچیدگی تھی۔ ڈی این اے کی ساخت بہت منظم اور خوبصورت ہے، لیکن رائبوسوم وہ تو پروٹینز اور آر این اے کا ایک الجھا ہوا گچھا ہے۔ اسے ایک بلیک باکس سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت کی ٹیکنالوجی سے اسے دیکھنا ناممکن لگتا تھا۔ تو یہاں سے چیپٹر 3 شروع ہوتا ہے، سینگ دی انویزیبل۔ اس مالیکیولر باورچی کو کام کرتے دیکھنے کے لیے سائنسدانوں کو اسے دیکھنا تھا، لیکن روشنی کی خوردبین یا مائکروسکوپ سے اسے کیوں نہیں دیکھا جا سکتا تھا؟ دیکھیں، روشنی کی اپنی حدود ہیں۔ ارنسٹ ایبے نامی سائنسدان نے یہ اصول دیا تھا کہ 250 نینو میٹر سے چھوٹی چیزیں روشنی کی وجہ سے نہیں دیکھی جا سکتیں۔ مالیکیولز اس حد سے بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، روشنی ان سے ٹکرا کر مڑ جاتی ہے۔ تو پھر سائنسدانوں نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا؟ مالیکیولز کو کیسے دیکھا؟ اس میں سب سے بڑا بریک تھرو 1895 میں آیا جب ولہم رونٹجن نے ایکس رے دریافت کی۔ ایکس رے کی طول موج بہت چھوٹی ہوتی ہے، جو ایٹموں کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوتی ہے۔ اچھا، اور پھر لارنس بریگ کا کام آیا ہوگا، کرسٹلوگرافی والا۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ لارنس بریگ نے ایکس رے کرسٹلوگرافی کی بنیاد رکھی۔ اس قانون کے مطابق جب ہم کسی کرسٹل پر ایکس رے ڈالتے ہیں تو شعاعیں ٹکرا کر ایک خاص انداز میں بکھرتی ہیں، اور اس بکھری ہوئی روشنی، جسے ڈفریکشن پیٹرن کہتے ہیں، اس کی مدد سے ہم اندر موجود ایٹموں کی ساخت جان سکتے ہیں۔ اگر میں اسے تصور کرنے کی کوشش کروں تو کیا یہ عمل ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی اندھیرے کمرے میں موجود ایک اندیکھے اور شفاف فانوس پر روشنی کی شعاع ڈالیں اور دیوار پر جو روشنی کے بکھرے ہوئے عکس پڑ رہے ہیں انہیں دیکھ کر ریاضی کے ذریعے اس فانوس کی اصل شکل کو ریورس انجینئر کریں؟ یہ ایک بہت ہی زبردست مثال ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی جسے فیز پرابلم کہتے ہیں۔ فیز پرابلم؟ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، دیوار پر پڑنے والے نقطے ہمیں روشنی کی شدت تو بتا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ روشنی کس زاویے سے ٹکرا کر آئی ہے۔ جیسے سمندر کی لہریں ساحل پر ٹکراتی ہیں، شدت تو پتہ چلتی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ سمندر میں کہاں سے اور کس زاویے سے شروع ہوئی تھیں۔ تو اس کے بغیر تو ساخت بنانا ناممکن ہوگا۔ اسے کس نے حل کیا؟ آرتھر لنڈو پیٹرسن نے پیچیدہ ریاضیاتی طریقے بنائے جس سے ایٹمی پوزیشن کا اندازہ لگایا جا سکا، اور پھر ڈوروتھی ہاجکن جیسی سائنسدانوں نے اس کا استعمال کیا۔ ڈوروتھی ہاجکن، کیا انہوں نے بھی کرسٹلوگرافی پر کام کیا تھا؟
جی بالکل، انہوں نے وٹامن B12 اور پینسلین کی ساخت دریافت کی اور نوبل انعام بھی جیتا۔ پھر میکس پیرٹز اور جان کینڈریو نے ہیموگلوبن پر کام کیا۔ 1960 کی دہائی میں اسٹرکچرل بائیولوجی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ واہ! تو یہ 19ویں اور 20ویں صدی کی دریافتیں ہی تھیں، جیسے ایکس رے اور کرسٹلوگرافی، جنہوں نے وینکی کے لیے راستہ ہموار کیا؟ بالکل، اگر یہ دریافتیں نہ ہوتیں تو رائبوسوم کی اتنی پیچیدہ ساخت کو کرسٹلائز کرنا کبھی ممکن نہ ہوتا۔ یہ ایک تسلسل ہے سائنس کا۔ واقعی، اگلے حصے میں ہم اس سائنسی سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے ان ابواب پر۔ دی فرسٹ کرسٹلز آف دا مشین، گوئنگ ٹو دا میکا آف کرسٹلوگرافی، ایمرجنگ فرام دا پرائمورڈیل مسٹ۔ بالکل، اگلا حصہ بہت ہی سنسنی خیز ہونے والا ہے۔ جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر فزکس سے بائیولوجی کی طرف ایک غیر متوقع شفٹ زندگی کی سب سے اہم مالیکیولر مشینری کے راز کھول سکتا ہے، تو آج معلومات کے اس سیلاب میں مختلف سائنسی علوم کے ملاپ سے مستقبل کے کون سے حیرت انگیز راز فاش ہونے کے منتظر ہیں؟ کیا علم کی اصل طاقت ایک مخصوص خانے میں رہنے میں ہے یا مختلف راستوں کو ملانے میں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس معلوماتی سفر کے اگلے حصے کے لیے بائیو پلس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ذرا ایک ناممکن صورتحال کا تصور کریں، ایک ایسی فیکٹری جو مشینیں بناتی ہے، لیکن اس فیکٹری کو بنانے کے لیے انہی مشینوں کی ضرورت ہے جو وہ خود بناتی ہے۔ ہاں، یہ کسی سائی فائی مووی کا پلاٹ لگتا ہے۔ صحیح کہا، لیکن یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ زندگی کی سب سے بنیادی حقیقت ہے، اور یہ معمہ ہمارے جسم کے ہر خلیے میں موجود ہے۔ یعنی ہم رائبوزوم کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، بائیو پلس کے اس نئے تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ یہ ہماری جین مشین سیریز کا پارٹ 2 ہے۔ اور آج کا مشن بہت کلیئر ہے۔ ہم 3 چیپٹرز پر بات کریں گے۔ چیپٹر 4، The First Crystals of the Machine۔ چیپٹر 5، Going to the Mecca of Crystallography۔ اور پھر آخر میں چیپٹر 6، Emerging from the Primordial Mist۔ یعنی آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے سائنسدانوں نے ناممکن کو ممکن کیا اور دنیا بھر کے ماہرین نے مل کر کیسے کام کیا۔ صحیح۔ یہ سفر صرف ایک چھوٹے سے مالیکیول کو دیکھنے کی کہانی نہیں ہے، یہ اصل میں زندگی کے آغاز کے رازوں کو فاش کرنے کا سفر ہے۔ تو پھر چیپٹر 4 سے شروع کرتے ہیں۔ رائبوزوم کو کرسٹلائز کرنا، یہ اتنا مشکل کیوں تھا؟ مجھے یہ سمجھائیں کہ ایک خلیے کے اندر موجود اس مشین کو ٹھوس شکل دینے میں اتنی دقت کیوں آ رہی تھی؟ دیکھیں، اصل میں اس کی وجہ رائبوسوم کی اپنی فطرت ہے۔ ایکس رے کرسٹلوگرافی کا اصول ہے کہ آپ کو مالیکیولز کے لاکھوں نمونوں کو ایک بالکل یکساں ٹھوس ترتیب میں جوڑنا ہوتا ہے، جسے 3D لیٹس کہتے ہیں۔ رائٹ، ایک دم پرفیکٹ سیکوینس۔ ایگزیکٹلی۔ جب اس ٹھوس کرسٹل پر ایکس رے پڑتی ہے تو شعاعیں پھکرتی ہیں اور ہم ایٹمز کا نقشہ بناتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ رائبوسوم کوئی ٹھوس اینٹ نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیسا ہے؟ یہ ایک انتہائی بڑا فلوپی اور انسٹیبل مالیکیول ہے۔ اس میں مختلف قسم کے RNA لوپس اور پروٹینز کی تہیں ہوتی ہیں جو مسلسل حرکت میں رہتی ہیں۔ ایک سیکنڈ، اگر کوئی چیز مسلسل ہل رہی ہے اور لچکدار ہے تو وہ ایک منظم جالی کیسے بنائے گی؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ ابلے ہوئے نرم نوڈلز کو جوڑ کر ایک مضبوط عمارت بنائی جائے۔ ہاں، بہت اچھی مثال ہے۔ نوڈلز تو بار بار گر جائیں گے، ان کی کوئی شکل نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کرسٹل بھی نہیں بنے گا۔ بالکل۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ابتدائی سائنسدانوں نے جیسے بریک بائرز نے اس پر کام کیا تو انہیں بس معمولی سی کامیابی ملی۔ انہوں نے 2D کرسٹلز بنائے جو شیشے پر پھیلی ہوئی ایک تہہ کی طرح تھے۔ ہاں، لیکن وہ کافی نہیں تھے۔ ان کی ریزولوشن اتنی خراب تھی کہ ایٹمز کی تفصیل دیکھنا ناممکن تھا۔ تو پھر یہ مسئلہ حل کس نے کیا؟ کیونکہ کتابوں میں آڈا یونات اور ہائنز گنٹر وٹمن کا ذکر بہت نمایاں ہے۔ جب سب نے مان لیا تھا کہ یہ فلوپی مالیکیول کرسٹلائز نہیں ہو سکتا تو آڈا یونات نے ہار کیوں نہیں مانی؟ کیونکہ انہوں نے ایک انتہائی انوکھا راستہ چنا۔ جب نارمل بیکٹیریا کے رائبوزومز ناکام ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسے بیکٹیریا استعمال کیے جائیں جو انتہائی سخت ماحول میں رہتے ہیں۔ ویٹ، سخت ماحول سے ان کا کیا مطلب تھا؟ انہوں نے گرمی برداشت کرنے والے بیکٹیریا یعنی تھرموفلک بیکٹیریا کا رخ کیا، خاص طور پر بیسیلس سٹیریوتھرموفلس پر تحقیق شروع کی۔ یہی مجھے تھوڑی الجھن ہو رہی ہے۔
گرمی برداشت کرنے والے بیکٹیریا کا رائبوزوم کے سٹیبل ہونے سے کیا تعلق ہے؟ کیا ان کی کیمسٹری الگ ہوتی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھاتی ہوں۔ ارتقاء نے ان بیکٹیریا کو ابلتے ہوئے پانی میں زندہ رہنا سکھایا ہے۔ اگر آپ عام پروٹین، مثال کے طور پر انڈے کی سفیدی کو ابالیں تو وہ اپنی شکل کھو دیتا ہے۔ ہاں بالکل، وہ ہارڈ ہو جاتا ہے اور اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا۔ صحیح، لیکن ان ایکسٹریموفائلز کے اندر کے مالیکیولز، جن میں رائبوزومز بھی شامل ہیں، ان کے کیمیکل بانڈز بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ یونات کا آئیڈیا یہ تھا کہ اگر یہ رائبوزومز اتنی گرمی میں تباہ نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عام رائبوزوم سے کہیں زیادہ ٹھوس ہیں۔ اوہ واو، تو ان کا فلوپی ہونا کم ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی، اور جب وہ سٹیبل ہوں گے تو ان کا کرسٹل بنانا ممکن ہو سکے گا۔ کمال کی انسائٹ ہے، یعنی مسئلے کا حل لیب کے کیمیکلز میں نہیں بلکہ نیچر کے اپنے ڈیزائن میں چھپا تھا۔ اور اسی ذہانت کا نتیجہ تھا کہ آڈا یونات اور ارڈمن کو پہلے 3D رائبوزوم کرسٹلز ملے۔ اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ اس وقت سوویت یونین میں ماریا گاربر بھی تھرمس تھرموفلس پر کام کر رہی تھیں اور انہیں بھی ایسے ہی نتائج مل رہے تھے۔ لیکن میں نے سنا ہے یہ کرسٹل شروع میں بہت دھندلے تھے۔ ہاں، ان کی ریزولوشن خراب تھی اور کوئی صاف تصویر نہیں ملی، لیکن ان کرسٹلز نے ثابت کر دیا کہ جو ناممکن لگ رہا تھا وہ اصل میں ممکن ہے۔ اور جب یہ دروازہ کھلا تو چیپٹر 5 شروع ہوتا ہے، یعنی گوئنگ ٹو دا مکہ آف کرسٹلوگرافی۔ کرسٹلز تو بن گئے تھے لیکن دھند کو صاف کرنے کے لیے نئے سنجیدہ ہتھیار چاہیے تھے۔ صحیح، اور اسی لیے وینکی راما کرشنن نے اپنے طریقے بہتر کرنے کے لیے کیمبرج کی MRC لیب کا رخ کیا، جسے کرسٹلوگرافی کا مکہ کہتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو تھوڑا روکوں گا۔ میں نے پڑھا ہے کہ وہاں کا کینٹین کلچر بڑا مشہور تھا۔ کیا واقعی چائے کی میز پر ہونے والی باتیں اتنی اہم تھیں جتنی کہ کروڑوں ڈالر کی مشینیں؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اصل میں سائنس میں اکیلے کام کرنا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، یعنی آئسولیشن۔ ہاں، ایک ریسرچر شاید کسی مسئلے میں مہینوں پھنسا رہے، جبکہ ساتھ والی لیب میں کسی کے پاس اس کا حل موجود ہو۔ MRC لیب میں لوگ کینٹین میں بیٹھ کر آپس میں آئیڈیاز شیئر کرتے تھے۔ باب سویٹ اور فل ایونز جیسے ماہرین وہاں بے تکلفی سے مسئلے حل کرتے تھے۔ اچھا، تو صرف گپ شپ کی جگہ نہیں تھی؟ بالکل نہیں، وہ ایک نالج ہب تھا۔ اسی کھلے ماحول نے وینکی کو وہ سب سکھایا جو کتابوں میں نہیں تھا۔ لیکن صرف باتیں کرنے سے تو تصویر صاف نہیں ہوتی نا۔ اصل ٹیکنیکل مسئلہ کیا تھا؟ اصل رکاوٹ فیز پرابلم تھی۔ ایکس رے کرسٹلوگرافی میں جب شعاعیں کرسٹل سے ٹکراتی ہیں تو ہم ان کی انٹینسٹی ناپ لیتے ہیں، لیکن ہم ان کا فیز کھو دیتے ہیں۔ فیز سے آپ کی مراد ان کی ٹائمنگ ہے؟ ہاں، یہ جاننا ناممکن ہو جاتا ہے کہ کون سی لہر کب ڈیٹیکٹر سے ٹکرائی، اور ٹائمنگ کے بنا آپ ریورس میتھ کر کے 3D شکل نہیں بنا سکتے۔ یہ تو ایسے ہوا جیسے کسی گانے میں آوازوں کی بلندی تو سنائی دے پر ان کے سور اور ٹائمنگ غائب ہو جائیں، وہ تو محض شور بن جائے گا۔ بہت خوب۔ اسی شور کو کلیئر کرنے کے لیے وینکی نے MRC لیب میں ایک بالکل نئی ٹیکنیک سیکھی جسے MAD یا ملٹی ویو لینتھ انوملس ڈائفریکشن کہتے ہیں۔ یہ سننے میں بڑا مشکل لگ رہا ہے، اسے تھوڑا آسان الفاظ میں بتائیں۔ اس میں وہ پاورفل سنکروٹرونز کا استعمال کرتے تھے۔ ان سے ایکس رے کی ویو لینتھ کو اپنی مرضی سے چینج کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کرسٹل میں سیلینیم یا سونا جیسے بھاری ایٹمز ڈالیں۔ اچھا، پھر؟ جب الگ الگ ویو لینتھ کی ایکس ریز ان بھاری ایٹمز سے ٹکراتی تھیں تو وہ ایک خاص انداز میں بکھرتی تھیں۔ ان بھاری ایٹمز کو ریفرنس پوائنٹس کے طور پر یوز کر کے انہوں نے میتھ کے ذریعے وہ گمشدہ فیزز ڈھونڈ لیے۔ زبردست۔ اگر میں اسے تھوڑا عام فہم کروں تو یہ پرانے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی سے اچانک 4K اسکرین پر آنے جیسا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ MAD ٹیکنیک نے اس دھندلے پن کو بالکل کلیئر کر دیا، اور وینکی نے S15 اور لنکر ہسٹون کو سکسیسفلی کرسٹلائز کیا۔ لیکن جب یہ 4K تصویر سامنے آئی تو اس نے صرف ایٹمز نہیں دکھائے، اس نے بائیولوجی کے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا۔ اور یہاں سے ہم چیپٹر 6 میں آتے ہیں، ایمرجنگ فرام دا پرائمورڈیل مسٹ۔ ہاں، دا ریبوزوم پیراڈاکس، یہ اس پوری کہانی کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ اس پیراڈاکس کو کھولتے ہیں۔ یہ اصل میں مرغے اور انڈے والا مسئلہ ہے۔ رائبوزوم کا کام پروٹین بنانا ہے، لیکن رائبوزوم خود
आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। राइट। तो सवाल ये है कि पहला राइबोसोम बनाने के लिए प्रोटीन कहाँ से आया, क्योंकि उसे बनाने के लिए तो पहले से राइबोसोम चाहिए था। और इस तजाद ने सबके होश उड़ा दिए थे। इसका पहला थ्योरेटिकल हल फ्रांसिस क्रिक ने दिया। उन्होंने एक बड़ा ही बागियाना ख्याल पेश किया। क्या ख्याल था? कि शायद इब्तिदाई राइबोसोम में प्रोटीन्स थे ही नहीं, शायद वो सिर्फ आरएनए से बना था। वेट, क्रिक ने ये बात 60 से 70s में की थी ना? उस दौर में तो सब यही मानते थे कि एंजाइम्स या केमिकल रिएक्शन सिर्फ प्रोटीन्स कर सकते हैं। बिल्कुल। आरएनए को तो बस एक बेवकूफ डाकिया समझा जाता था जो डीएनए से मैसेज लाता है। तो क्रिक की इस बात पर तो सबने उन्हें पागल समझा होगा। शुरू में बहुत से लोगों को शक था, लेकिन साइंस को सबूत चाहिए होता है, और वो सबूत हैरी नॉलर की तहकीक से आया। नॉलर ने राइबोसोम लिया और केमिकल तरीके से उसके सारे प्रोटीन्स हटाना शुरू किए। यहाँ तक कि सिर्फ आरएनए बचा। हाँ। और हैरत की बात ये थी कि वो बचा हुआ हिस्सा अब भी प्रोटीन बना रहा था। क्या बात है। हाँ। और अगर वो आरएनए को निकाल देते तो? जब उन्होंने आरएनए को चेंज किया या थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो प्रोटीन बनने का अमल फौरन रुक गया। ओह, इसका मतलब था कि असल काम प्रोटीन्स कर ही नहीं रहे थे। असल रिएक्शन आरएनए कंट्रोल कर रहा था। प्रोटीन्स तो वहां बस दिखावे के लिए थे। सही कहा। और इस बात को फाइनल प्रूफ थॉमस सीच और सिडने एल्टमैन ने दिया। उन्होंने साबित किया कि आरएनए खुद एक कैटलिस्ट के तौर पर काम कर सकता है, जिसे उन्होंने रिबोजाइम का नाम दिया। एग्जैक्टली। और इस तहकीक ने आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस को बहुत मजबूत कर दिया। तो आरएनए की दुनिया का मतलब ये है कि जिंदगी की शुरुआत डीएनए या प्रोटीन से नहीं, बल्कि सिर्फ आरएनए से हुई थी। 100%। अरबों साल पहले जब समंदरों में बस केमिकल धुंध थी, आरएनए अकेला दोनों काम कर रहा था। मालूमात भी स्टोर करता था और रिएक्शंस भी चलाता था। लेकिन एक सवाल जहन में आता है, अगर आरएनए सब कुछ कर सकता था तो आजकल के राइबोसोम में इतने सारे प्रोटीन्स क्यों मौजूद हैं? उनका क्या काम है? इसका बड़ा खूबसूरत जवाब किताब में है। राइबोसोम असल में आरएनए की दुनिया से आया हुआ एक कदीम ट्रोजन हॉर्स है। अच्छा, ट्रोजन हॉर्स? हाँ, शुरू में ये सिर्फ आरएनए का गुच्छा था, लेकिन वक्त के साथ उसने खुद को स्टेबल रखने के लिए अपने इर्द गिर्द प्रोटीन्स जमा करना शुरू कर दिए। प्रोटीन्स असल रिएक्शन में दाखिल नहीं होते, वो सिर्फ स्ट्रक्चर को सहारा देते हैं। यानी असल जादू आज भी कोर में मौजूद आरएनए ही कर रहा है। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाकई। यानी जब हम माइक्रोस्कोप में राइबोसोम को देखते हैं तो हम एक मशीन नहीं, बल्कि अरबों साल पुराना एक मॉलिक्यूलर फॉसिल देख रहे हैं। राइबोसोम एक टाइम मशीन है। ये इस चीज को देखने का बहुत प्यारा जाविया है। और ये सब इसलिए सामने आया क्योंकि दुनिया भर के माहिरीन ने मिलकर टीम वर्क से इस धुंध को दूर किया। यकीनन। और इसी के साथ हम इस डीप डाइव के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक आखिरी बात। जरा सोचिए, अगर आरएनए ने अरबों साल पहले जिंदगी की बुनियाद रखी और आज भी वही आरएनए हमारे खलियों की अहम मशीन में छुपकर बैठा है, तो क्या हमारे जिस्म में ऐसे और भी कदीम राज मौजूद हैं जो साइंस की नज़रों से ओझल हैं? क्या मुस्तकबिल की कोई नई टेक्निक हमें हमारी इब्तिदा के बारे में कुछ और हैरत अंगेज कहानी सुनाएगी? ये वो सवाल हैं जो हमें हमेशा मुतजस्सिस रखता है। बिल्कुल, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। In the next episode, we will explore Chapter 7, A Threshold is Crossed. Chapter 8, The Race Begins. Chapter 9, Getting Started in Utah. साइंस के सफर का अगला हिस्सा जरूर सुनें और बायोपल्स के साथ जुड़े रहें। ये हमारी सीरीज का हिस्सा इस सोम है, और आज हम नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान वेंकी रामाकृष्णन की मशहूर किताब जीन मशीन के कुछ इंतहाई सनसनीखेज हिस्सों को खंगालने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। और आज का सेशन वाकई बहुत अहम है क्योंकि हम उन अफवाह पर बात करेंगे जहां राइबोसोम की साख्त को समझने का वो जो एक नामुमकिन सा ख्वाब था वो हकीकत में बदलना शुरू हुआ। बिल्कुल। तो सुनने वालों की आसानी के लिए मैं बताती चलूं कि आज हम जिन अबवाब का अहाता करेंगे उनमें शामिल है चैप्टर 7, अ थ्रेशहोल्ड इज क्रॉस्ड। उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 8, द रेस बिगिंस, और फिर आखिर में चैप्टर 9, गेटिंग स्टार्टेड इन यूटा। सही।
یعنی پہلے ہم اس زبردست تکنیکی کامیابی کو ڈسکس کریں گے جس نے کرسٹلائزیشن کو ممکن بنایا، پھر اس کے بعد شروع ہونے والی عالمی مسابقت، اور آخر میں وینکی کا وہ مشکل فیصلہ جس نے انہیں یوٹا پہنچا دیا۔ اس پورے سفر کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک منظر کھینچنا چاہتی ہوں تاکہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ اس کی پیچیدگی کو سمجھ سکیں۔ تصور کریں ایک ایسی اندھیری اور بے حد تیز رفتار فیکٹری کا جس کے اندر مشینیں چل رہی ہیں اور ان کی تصویر کھینچنا بظاہر ناممکن لگ رہا ہو۔ واہ، یہ ایک بہت دلچسپ تصور ہے۔ ہاں، تو فرض کریں کہ کوئی وہاں کیمرہ لے کر کھڑا ہے، لیکن اندھیرا اتنا گہرا ہے اور مشینوں کی حرکت اتنی تیز کہ ہر تصویر بس ایک دھندلا سا خاکہ بن کر سامنے آ رہی ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ پرزے کیسے جڑے ہیں۔ بالکل، اور دہائیوں تک سائنسدانوں کا الیکٹران مائکروسکوپ کے ساتھ یہی حال تھا۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن پھر اچانک ایک نئی تکنیک اس اندھیرے میں کیمرے کے ایک شاندار فلیش کا کام کرتی ہے اور ایک ہی لمحے میں سب کچھ روشن ہو جاتا ہے۔ ہر پرزا، ہر پیچ، ہر مالیکیول بالکل واضح نظر آنے لگتا ہے۔ یہ فلیش والی تشبیہ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے انتہائی موزوں ہے، کیونکہ چیپٹر 7 اسی تھریشولڈ یا سنگ میل کو عبور کرنے کے بارے میں ہے جہاں وہ دھندلاپن ختم ہوا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ دھندلاپن ختم کیسے ہوا؟ مطلب رائبوزوم کا نقشہ بنانا اتنا مشکل کیوں تھا؟ دیکھیں، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایکس رے کرسٹلوگرافی کے بنیادی چیلنج کو دیکھنا ہوگا۔ ایٹمی سطح پر کسی بھی مالیکیول کو دیکھنے کے لیے ہمیں اس کا کرسٹل بنانا پڑتا ہے۔ ہاں، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے رائبوزومز بہت بڑے اور لچکدار ہوتے ہیں۔ بالکل، اور سائنسی دنیا میں خاص طور پر کرسٹلوگرافی میں جب ہم کہتے ہیں کہ ایک کرسٹل بہت اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہوتا کہ وہ دیکھنے میں ہیرے کی طرح چمکدار یا خوبصورت ہے۔ اچھا، تو پھر ایک اچھے کرسٹل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے اندر کی ریاضیاتی ہم آہنگی، یعنی مالیکیولز اتنی باقاعدگی سے جڑے ہوں کہ جب ان پر ایکس رے کی شعاعیں پڑیں تو وہ انہیں ایک انتہائی منظم انداز میں ڈفریکٹ کریں، یعنی موڑ کر ایک واضح پیٹرن بنائیں۔ لیکن رائبوسومز تو مسلسل حرکت کرنے والے پروٹینز ہیں، ان کو ایک ٹھوس بے حس و حرکت کرسٹل کی شکل میں لانا تو بہت مشکل ہوگا۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کوئی ہزاروں بے چین جیلی فش کو پکڑ کر ایک اہرام بنانے کی کوشش کرے۔ ہاں بالکل، وہ پھسل کر ادھر ادھر گر جائیں گی۔ یہ جیلی فش والی مثال اس مایوسی کو بہت اچھے سے بیان کرتی ہے جو اس وقت سائنسدانوں پر طاری تھی۔ تو پھر اس مسئلے کا کیا حل نکالا گیا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ عام رائبوسومز تو قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ تو سین یہ تھا کہ آڈا یوناتھ، جو اس فیلڈ کی ایک بہت بڑی سائنسدان تھیں، انہوں نے ایک بہت ہی غیر معمولی قدم اٹھایا۔ انہوں نے عام بیکٹیریا چھوڑ کر ایک ایکسٹریموفائل بیکٹیریا کا انتخاب کیا۔ ایکسٹریموفائل مطلب وہ جو انتہائی سخت حالات میں زندہ رہتے ہیں؟ بالکل، انہوں نے بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے انتہائی نمکین ماحول میں پائے جانے والے بیکٹیریا جس کا نام ہیلو آرکیوا مارس موٹوئی ہے، اس پر کام شروع کیا۔ واہ، لیکن اس خاص بیکٹیریا کا رائبوسوم ہی کیوں؟ چونکہ اس بیکٹیریا کو انتہائی کٹھن حالات میں زندہ رہنا ہوتا ہے تو قدرتی طور پر اس کے رائبوسومز عام رائبوسومز کی نسبت بہت زیادہ سخت اور مستحکم ہوتے ہیں۔ ان میں وہ جیلی فش والی لچک کم ہوتی ہے۔ یہ تو ایک کمال کی سوچ تھی، مطلب قدرتی طور پر سخت مالیکیول ڈھونڈ لیا۔ لیکن سورسز بتاتے ہیں کہ جب ان مستحکم کرسٹلز پر ایکس رے ڈالی گئیں تو ایک اور ہیبتناک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ہاں، اور وہ مسئلہ کرسٹل بنانے سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ یعنی ایکس رے شعاعیں اتنی طاقتور تھیں کہ وہ ان نازک سائنسی نمونوں کو ہی اندر سے جلا کر تباہ کر دیتی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایکس رے کے فوٹونز کرسٹل کے اندر موجود پانی کے مالیکیول سے ٹکراتے ہیں تو وہ الیکٹرانز کو ان کی جگہ سے بے دخل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فری ریڈیکلز بن جاتے ہیں۔ ہاں، وہ فری ریڈیکلز پیدا کرتے ہیں جو آپ سمجھ لیں کہ مالیکولر دنیا کے تیز دھار چاقوؤں کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو وہ کرسٹل کو اندر سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں؟ بالکل، یہ فری ریڈیکلز کرسٹل کے اندر موجود پانی کی نالیوں میں تیرتے ہوئے پروٹین کے پیپٹائڈ بانڈز کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور چند سیکنڈز کے اندر ہی کرسٹل کی پوری اندرونی ساخت بالکل برباد ہو جاتی ہے۔
مطلب سائنسدانوں کے پاس ڈیٹا اکٹھا کرنے کا وقت ہی نہیں بچتا تھا؟ بالکل نہیں. اس سے پہلے کہ مشین ڈفریکشن کا پیٹرن ریکارڈ کرے، کرسٹل راکھ بن چکا ہوتا تھا. تو اس تباہی کو روکنے کا جو حل نکالا گیا چیپٹر 7 کے مطابق وہ کرائیو کرسٹلوگرافی تھا؟ ہاں، کرائیو کرسٹلوگرافی، یعنی کرسٹل کو مائع نائٹروجن کے انتہائی کم درجہ حرارت پر ٹھنڈا کرنا. لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے. اگر کرسٹل کے اندر پانی موجود ہے اور اسے ہم مائع نائٹروجن جتنی ٹھنڈ میں لے کر جائیں گے تو کیا وہ پانی برف نہیں بن جائے گا؟ یہ بہت ہی منطقی سوال ہے. اور ہاں، ہم سب جانتے ہیں کہ برف پھیلتی ہے، جس کی وجہ سے تو وہ نازک کرسٹل ویسے ہی شیشے کی طرح چٹک کر ٹوٹ جانا چاہیے. تو یہ تو کوئی حل نہ ہوا. اس فریزر میں رکھ لے جیسا نہیں سمجھ سکتے. سائنسدانوں نے پانی کو برف بننے سے روکنے کے لیے کرائیو پروٹیکٹنٹس کا استعمال کیا. کرائیو پروٹیکٹنٹس یعنی ایک طرح کا اینٹی فریز؟ بالکل. یہ کیمیکلز بایولوجیکل اینٹی فریز کی طرح کام کرتے ہیں. جب کرسٹل کو ان کیمیکلز میں ڈبو کر اچانک اور بے حد تیزی سے فلیش فریز کیا جاتا ہے تو پانی کو برف کے کرسٹلز بنانے کا وقت ہی نہیں ملتا. اچھا، تو پھر پانی کا کیا ہوتا ہے؟ وہ کس شکل میں آ جاتا ہے؟ وہ شیشے جیسی ایک ٹھوس اور شفاف شکل اختیار کر لیتا ہے. اسے وٹریفیکیشن کہتے ہیں. اس حالت میں مالیکیولز کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. واہ، تو مطلب وہ فری ریڈیکلز پیدا تو شاید اب بھی ہوتے ہوں گے ایکس رے پڑھنے سے، لیکن اس شدید ٹھنڈ کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر جم جاتے ہیں. 100% ایسا ہی ہے. ان تباہ کن فری ریڈیکلز کی حرکت مکمل طور پر رک جاتی ہے. وہ تیر کر پروٹین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرائیو کرسٹلوگرافی نے ان مالیکیولز کو لفظی طور پر فریز کر دیا تاکہ ایکس رے کی تیز شعائیں انہیں تباہ نہ کر سکیں. بالکل. اس تکنیک نے کرسٹل کو محفوظ کر لیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تاریخی ڈیٹا جس کی ریزولوشن 3 اینگسٹروم تھی. 3 اینگسٹروم؟ ہاں، سننے والوں کی دلچسپی کے لیے میں یہاں بتاتی چلوں کہ 1 اینگسٹروم 1 میٹر کا 10 اربواں حصہ ہوتا ہے. جی، اور اتنے چھوٹے پیمانے پر دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ لفظی طور پر 2 ایٹموں کے درمیان کا فاصلہ دیکھ رہے ہیں. واقعی یہ تو وہی لمحہ ہوا نا جہاں دھند چھٹ گئی اور وہ جو کیمرے کا ہائی ریزولوشن فلیش تھا اس نے مولیکولر فیکٹری کا ڈھانچہ واضح کر دیا. اور جیسے ہی یہ 3 اینگسٹروم والا سنگ میل عبور ہوا، پوری سائنسی برادری میں کرنٹ سا دوڑ گیا. ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ اب یہ کام ممکن ہے. اور یہیں سے ہمارے اگلے چیپٹر کا آغاز ہوتا ہے. چیپٹر 8 The Race Begins. مطلب جب منزل سامنے نظر آنے لگے تو میدان میں نئے کھلاڑیوں کا اترنا لازمی ہو جاتا ہے. ہاں، اور یہ کوئی عام کھلاڑی نہیں تھے. یہ مالیکولر بائیولوجی کے ہیوی ویٹس تھے. بالکل. سورسز بتاتے ہیں کہ ٹام سٹیٹسز اور پیٹر مور جیسے نامور سائنٹسٹوں نے جن کے پاس ییل یونیورسٹی کی زبردست فنڈنگ اور وسائل تھے اس میدان میں قدم رکھا. اچانک سے فضا میں ایک شدید تناؤ آ گیا تھا کیونکہ ٹام سٹیٹسز، پیٹر مور اور آڈا یوناتھ، یہ تمام بڑے نام رائبوزوم کے ایک بڑے اور پیچیدہ حصے جسے 50S سب یونٹ کہا جاتا ہے اس کو حل کرنے کے پیچھے پڑ گئے. یہ 50S سب یونٹ اتنا اہم کیوں تھا کہ سب اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے؟ دیکھیں، رائبوزوم کے 2 بنیادی حصے ہوتے ہیں. 50S بڑا حصہ ہے جو اصل میں امینو ایسڈز کو آپس میں جوڑ کر پروٹین کی زنجیر بناتا ہے. یعنی وہ اصل فیکٹری کا کام کرتا ہے. بالکل. جبکہ چھوٹا حصہ 30S کہلاتا ہے جو میسنجر RNA پر لکھی ہوئی ہدایات کو پڑھنے کا کام کرتا ہے. اب چونکہ 50S سائز میں بڑا تھا اور بظاہر زیادہ اہم نظر آتا تھا، ہر کوئی اس پر اپنا نام لکھوانا چاہتا تھا. تھے اور تجربہ بھی. کیا وہ بھی اس 50S کی اندھی دوڑ میں شامل ہو گئے تھے؟ نہیں، اور یہیں پر وینکی کی سائنسی بصیرت سامنے آتی ہے. انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا اور ایک بہت ہی غیر متوقع قدم اٹھایا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 50S کو مکمل طور پر چھوڑ دیا اور اپنی پوری توجہ رائبوسوم کے چھوٹے حصے یعنی 30S سب یونٹ پر مرکوز کر دی. ارے واہ، مطلب اس بڑے مقابلے سے ہی باہر نکل آئے. یہ محض میدان چھوڑنا نہیں تھا بلکہ ایک انتہائی اسمارٹ کیریئر موو تھا. ہاں، میرے سمجھ میں یہ آ رہا ہے. اس حکمت عملی کو اگر ہم روزمرہ زندگی سے جوڑیں تو یہ کچھ ایسا ہے کہ سب لوگ ایک ہی مارکیٹ میں ایک خاص پروڈکٹ بیچنے کی کوشش میں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی تھا.
اور آپ نے بڑی عقل مندی سے چپکے سے اسی مارکیٹ کے دوسرے کونے میں ایک بالکل منفرد اور نئی چیز کی دکان کھول لی ہے۔ اب آپ کی اپنی ایک الگ ویلیو ہے۔ ایگزیکٹلی آپ براہ راست تصادم سے بچ گئے اور آپ کا ہدف بھی بالکل واضح ہو گیا۔ یہ وینکی کا ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ 30S پر کام کرنے سے انہیں براہ راست آڈا یوناتھ یا ٹام سٹریٹ سے نہیں لڑنا پڑا۔ لیکن مجھے یہاں ایک بات سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ کیا سائنس میں اس طرح کی گلے کاٹ مسابقت اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ حقیقت میں ریسرچ کو نقصان نہیں پہنچاتی؟ مطلب کیا انہیں مل جل کر وسائل شیئر نہیں کرنے چاہیے تھے؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ وسائل کا ضیاع ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس طرح کا کھلا مقابلہ سائنسی دریافت کی رفتار کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب سائنسدانوں کو معلوم ہوتا ہے نا کہ کوئی اور ان سے پہلے یہ معمہ حل کر سکتا ہے تو وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے کام میں زیادہ احتیاط برتتے ہیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، اور سب سے اہم بات، اس مسابقت کے نتیجے میں نئی اختراعات جنم لیتی ہیں۔ صحیح، مطلب مقابلہ انسان کی بہترین صلاحیتوں کو نچوڑ کر باہر لے آتا ہے۔ بالکل، اور بعد میں ہم نے دیکھا بھی کہ جرمن اور سوویت ٹیموں نے اپنے ابتدائی مقابلے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا، جس نے انٹرنیشنل کولیبوریشن کو بھی مضبوط کیا۔ تو مسابقت بھی ضروری ہے، لیکن اس ریس میں دوڑنے کے لیے صرف ایک اچھی حکمت عملی تو کافی نہیں ہوتی نا؟ بالکل نہیں، آپ کو پیٹرول بھی چاہیے۔ ہاں، اور سائنس کی دنیا میں وہ پیٹرول، فنڈنگ اور ایک سازگار ماحول ہوتا ہے، اور یہی وہ ضرورت تھی جس نے اس کہانی کو چیپٹر 9 کی طرف موڑا۔ چیپٹر 9، گیٹنگ سٹارٹڈ ان یوٹا۔ ہاں، یہ وینکی کی زندگی کا ایک انتہائی تکلیف دہ پیشہ ورانہ فیصلہ تھا۔ تو ہوا کیا تھا اصل میں بروک ہیون لیبارٹری میں؟ جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہ تو وہاں کافی سیٹل تھے۔ وہ سیٹل تو تھے، لیکن بروک ہیون میں حالات تیزی سے خراب ہو رہے تھے۔ فنڈنگ کے شدید مسائل کھڑے ہو گئے تھے، اور ایک سائنسدان کے لیے لیب میں بغیر فنڈز کے کام کرنا ایسا ہی ہے جیسے آکسیجن کے بغیر سانس لینے کی کوشش کرنا۔ تو انہیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ جی، اسی کشمکش میں انہوں نے یونیورسٹی آف یوٹا سے ملنے والی پیشکش قبول کر لی، لیکن یہ قدم بظاہر جتنا سیدھا لگتا ہے نا، اندر سے اتنا ہی جذباتی اور کٹھن تھا۔ میں اسی جذباتی پہلو پر سوچ رہی تھی۔ آپ ذرا تصور کریں، آپ ایک بنی بنائی لیبارٹری، اپنے پرانے ساتھیوں اور اس پورے آرام دہ ماحول کو چھوڑ کے ہزاروں میل دور یوٹا جا رہے ہیں۔ بالکل، اور وہاں پہنچ کر شروع میں تو وینکی خود کو ایک تنہا فل پروفیسر محسوس کرتے تھے۔ ٹائٹل تو بہت بڑا مل گیا فل پروفیسر کا، لیکن لیب خالی تھی۔ ہاں، نہ وہ ٹیم تھی، نہ وہ ماحول جس کے وہ اتنے سالوں سے عادی تھے۔ اس اکیلے پن نے انہیں خاصے گہرے ڈپریشن کا شکار کر دیا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ ہم اکثر سائنس کی بات کرتے ہوئے صرف مشینوں، ڈیٹا اور نوبل انعامات کو دیکھتے ہیں۔ اسکرین کے پیچھے موجود انسان کی تنہائی اور اس کے ذہنی دباؤ کو ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل، یہ ڈپریشن کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن خوش قسمتی سے یوٹا کی سائنسی کمیونٹی بہت ملنسار تھی۔ تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری؟ نہیں، انہوں نے دوبارہ صفر سے شروعات کرنے کا عزم کیا، اور حیرت انگیز طور پر 1 سال کے مختصر عرصے میں انہوں نے ایک بالکل نئی اور زبردست ٹیم کھڑی کر لی۔ واہ، 1 سال میں! اس ٹیم میں کون کون شامل تھا؟ اس میں کچھ گریجویٹ طلبہ، ایک پوسٹ ڈاک اور ایک ٹیکنیشین شامل تھا، اور اسی دوران ان کی لیب میں ایک نوجوان کی انٹری ہوتی ہے، بل کلیمنز نامی ایک انتہائی ہونہار گریجویٹ طالب علم۔ میں نے بل کلیمنز کے بارے میں سورسز میں پڑھا ہے۔ وہ واقعی اس پروجیکٹ کے لیے ایک نیا خون اور تازہ توانائی ثابت ہوئے۔ بالکل، لیکن ٹیم تو بن گئی، مگر جس 30S سب یونٹ کو وینکی نے اپنا ہدف بنایا تھا، وہ تکنیکی لحاظ سے ان کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہو رہا تھا۔ ہاں، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ رائبوزومز لچکدار ہوتے ہیں، تو کیا 30S میں بھی یہی مسئلہ تھا؟ 30S میں یہ مسئلہ کہیں زیادہ تھا۔ اگر 50S لچکدار تھا تو 30S بے تحاشا متحرک تھا۔ یہ مسلسل اپنی شکل تبدیل کرتا رہتا تھا، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی، کرسٹل بنانے کے لیے آپ کو مالیکیول کو ایک خاص اور مستقل پوزیشن میں لانا ہوتا ہے۔ یعنی جب تک 30S ایک جگہ رکے گا نہیں، ایک اچھا ڈفریکشن پیٹرن ملنا تو ناممکن تھا نا؟ ایگزیکٹلی۔ تو اس مسلسل ہلنے والی مشین کو کیسے روکا جائے، یہ ان کے سامنے سب سے بڑا سوال تھا۔ تو پھر اس کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے کیا ترکیب استعمال کی؟
یہاں وینکی اور ان کی ٹیم نے ایک کمال کا بائیوکیمیکل آئیڈیا سوچا۔ انہوں نے 30S سب یونٹ کے ساتھ ایک پروٹین جسے انیشیشن فیکٹر IF3 کہتے ہیں اس کو جوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ IF3 پروٹین حقیقت میں کام کیسے کرتا ہے؟ کیا یہ کوئی گوند کی طرح کام کرتا ہے جو رائبوسوم کو چپکا دیتا ہے؟ ذرا اس میکانزم کو سمجھائیں ہمارے سننے والوں کے لیے۔ نہیں، اسے گوند کے بجائے نا آپ ایک میکینیکل کلیمپ یا ایک پچر کے طور پر تصور کریں۔ دیکھیں، 30S سب یونٹ مختلف زاویوں میں مڑ سکتا ہے، لیکن جب آپ اس کے ساتھ IF3 پروٹین کو باندھ دیتے ہیں تو وہ سب یونٹ کو ایک مخصوص ساخت میں لاک کر دیتا ہے۔ اچھا، مطلب وہ اسے ادھر ادھر ہلنے سے مکمل طور پر روک دیتا ہے؟ بالکل۔ جب تمام 30S سب یونٹس ایک ہی ساخت میں لاک ہو گئے تو اب انہیں ایک بہترین کرسٹل کی شکل میں تہ در تہ جمان ممکن ہو گیا۔ اس لاکنگ میکانزم نے کرسٹلائزیشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کو دور کر دیا۔ یہ سن کے نا میرے ذہن میں ایک بہت ہی مختلف خیال آ رہا ہے۔ جی بتائیں۔ ہم نے ابھی بات کی تھی کہ وینکی یوٹا میں کس قدر تنہائی اور ڈپریشن کا شکار تھے۔ جب انسان اپنے پرانے دوستوں اور معمولات سے کٹ جاتا ہے تو اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ یوٹا کی اس تنہائی اور پرانے ساتھیوں سے دوری نے ہی انہیں وہ لیزر جیسی توجہ فراہم کی ہو، وہ ہائپر فوکس دیا ہو، جس کی بدولت وہ دن رات صرف اور صرف 30S سب یونٹ اور اس IF3 کے بارے میں سوچ پائے۔ واہ، یہ آپ نے ایک بہت گہرا اور غور طلب تجزیہ کیا ہے۔ مطلب کیا وہ ذاتی بحران دراصل ان کی سب سے بڑی طاقت بن گیا تھا؟ نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو بالکل ایسا ہی ہے۔ جب آپ ایک نئے اور اجنبی ماحول میں ہوتے ہیں تو آپ کی توانائیاں ادھر ادھر کی محفلوں یا روایتی لیب کی سیاست میں ضائع نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا سوائے اپنے کام کے۔ بالکل، آپ کا پورا وجود صرف ایک ہی مقصد پر مرکوز ہو جاتا ہے، وہ مقصد جس کی خاطر آپ نے سب کچھ پیچھے چھوڑا ہے۔ یوٹا میں وہ اکیلے ضرور تھے، لیکن اسی اکیلے پن نے ان کی توجہ کو بھٹکنے نہیں دیا۔ IF3 کو استعمال کرنے کا وہ جو شاندار آئیڈیا تھا، میرا ماننا ہے کہ وہ اسی غیر منقسم توجہ کا نتیجہ تھا۔ یہ پوری کہانی واقعی اس بات کی عکاسی ہے کہ سائنس محض لیبارٹری میں پڑے بے جان کیمیکلز اور مشینوں کا نام نہیں ہے۔ بالکل۔ یہ ان انسانوں کے جذبات، ان کی حکمت عملیوں اور ان کی ذہنی کشمکش کی کہانی ہے جو وہ ان آلات کے ساتھ دن رات گزارتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹنا چاہیں تو وہ کون سے اہم نکات ہوں گے؟ اس تفصیلی جائزے سے جو بنیادی سبق یا کی ٹیک اوے سامنے آتے ہیں انہیں ہم 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا نقطہ تو یقیناً وہ تکنیکی جدت ہوگی۔ جی، پہلا نقطہ کرائیو کرسٹلوگرافی کی تکنیکی پیش رفت ہے، جس نے ایکس رے کی تباہ کن طاقت کو فری ریڈیکلز کو فریز کر کے روکا اور مالیکیولز کو ایٹمی سطح پر دیکھنے کی بنیاد رکھی۔ بالکل۔ اور دوسرا نقطہ ہے اسمارٹ حکمت عملی۔ ایک شدید مسابقتی ماحول میں جہاں بڑے نام 50S کے پیچھے بھاگ رہے تھے، وینکی نے اپنا الگ راستہ چنا اور 30S کو اپنا ہدف بنا کر براہ راست تصادم سے گریز کیا، جو کہ ایک بہت زبردست کیریئر موو تھا۔ اور تیسرا نقطہ انسانی عزم اور لچک ہے۔ فنڈنگ کی کمی، یوٹا میں اکیلے پن اور ذہنی دباؤ کے باوجود ایک نئی ٹیم تشکیل دینا اور IF3 پروٹین کے استعمال جیسی اختراعی ٹیکنیک سے اپنے مسئلے کو حل کرنا۔ واقعی ان سب عوامل نے مل کر اس عظیم دریافت کی مضبوط بنیاد رکھی۔ یہ ڈیپ ڈائیو سیشن سچ میں ایک آنکھیں کھول دینے والا سفر تھا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس پورے سائنسی کشمکش کو دیکھتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ضرور۔ ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ بڑی سائنسی کامیابیاں صرف مہنگی مشینوں، پیچیدہ تجربات اور لیبارٹری کی چار دیواری پر منحصر ہوتی ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ایک سائنسدان کے کیریئر کے مشکل فیصلے، اس کا وقتی ڈپریشن، حریفوں کی بھیڑ سے ہٹ کر اکیلے چلنے کا فیصلہ اور تنہائی میں پیدا ہونے والی وہ شدت توجہ ہی اصل میں وہ حقیقی جین مشین ہو جو دنیا کو بدل دینے والی دریافتوں کا باعث بنتی ہے؟ کیا لیب کے آلات سے زیادہ سائنسدان کی اندرونی کشمکش ہی دریافت کا اصل کیٹلسٹ ہوتی ہے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ A return to Makkah. Coming out of the closet. Almost missing the boat. تصور کیجئے ایک ایسی انتہائی پیچیدہ اور الجھی ہوئی پہیلی کا جس کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے دنیا کے تیز ترین دماغ
کئی دہائیوں سے آپس میں لڑ رہے ہوں۔ بالکل، اور یہ کوئی عام پہیلی نہیں تھی۔ صحیح، اور اب ذرا یہ سوچئے کہ ایک شخص اپنا انتہائی محفوظ، پرکشش اور پرسکون کریئر صرف اس لیے داؤ پر لگا دیتا ہے تاکہ وہ اس پہیلی کے ایک چھوٹے لیکن سب سے مشکل کونے کو سلجھا سکے، جو کہ واقعی ایک بہت بڑا قدم تھا۔ ہاں، تو بائیو پلس کی اس تفصیلی نشست میں خوش آمدید۔ عام طور پر جب ہم سائنس کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں سفید کوٹ پہنے سنجیدہ لوگ اور خاموش تجربہ گاہیں آتی ہیں، لیکن حقیقت میں بالخصوص مالیکولر بائیولوجی کی دنیا میں یہ سفر کسی سنسنی خیز اور خطرناک مہم جوئی سے کم نہیں۔ صحیح کہا، یہ کسی تھرلر سے کم نہیں ہے۔ واضح رہے کہ آج کی یہ نشست ہماری مشہور سیریز جین مشین کا چوتھا حصہ ہے، اور اس چوتھے حصے میں کہانی جن موڑوں سے گزرتی ہے وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ آج ہم جن ابواب کا گہرا تجزیہ کریں گے ان میں چیپٹر 10 ریٹرن ٹو مکہ، پھر چیپٹر 11 کمنگ آؤٹ آف دا کلوزٹ اور چیپٹر 12 آلموسٹ مسنگ دا بوٹ شامل ہیں۔ زبردست۔ ان حصوں میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے وینکی رامکرشنن کا کیمبرج جانے اور لیبوریٹری آف مالیکولر بائیولوجی یعنی LMB میں شامل ہونے کا بڑا فیصلہ سامنے آتا ہے، جو کہ چیپٹر 10 میں۔ بالکل۔ پھر چیپٹر 11 میں 30S رائبوزومل سب یونٹ کے بارے میں نئی دریافتیں اور اس کی ساخت کو سلجھانے کی پیش رفت پر بات ہوگی، اور آخر میں چیپٹر 12 میں ہم دیکھیں گے کہ مختلف تحقیقی گروپس کے درمیان رائبوزوم کی ساخت کو سلجھانے کا جو مقابلہ تھا وہ کتنی شدت اختیار کر گیا۔ اصل میں اس پوری گفتگو کا جو مقصد ہے نا، وہ سننے والوں کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ عظیم سائنسی دریافتیں صرف بے جان مشینوں اور تجربہ گاہوں میں نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے خطرے مول لینے، سخت فیصلے کرنے اور شدید مقابلے کی ایک بہت بڑی انسانی کشمکش شامل ہوتی ہے۔ ایک مکمل انسانی کہانی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس کہانی کے اس نئے حصے کو کھولتے ہیں جس کا آغاز ایک انتہائی بے چین کر دینے والی خبر سے ہوتا ہے۔ وینکی رامکرشنن کی زندگی امریکی ریاست یوٹا میں بڑی پرسکون گزر رہی تھی۔ ایک مستحکم نوکری، ایک بڑھیا سیٹ اپ، لیکن پھر آڈا یونات کی ایک فون کال آتی ہے۔ ہاں، وہ فون کال اصل میں گیم چینجر تھی۔ صحیح۔ اس کال میں آڈا پروٹین اسٹرکچرز میں اپنی پیش رفت کا ایک معمولی سا اشارہ دیتی ہیں، اور بس وہ ایک کال وینکی کی راتوں کی نیند اڑا دیتی ہے۔ اصل میں یہ جو بے چینی ہے نا، یہ ایک تحقیق داں کے لیے سب سے بڑا الارم ہوتی ہے۔ آڈا یونت کی اس کال میں کوئی کھلی دھمکی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک سائنسی اشارہ تھا کہ دوسرے لوگ رائبوزوم کی ساخت کو سمجھنے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ یعنی مقابلے کی شدت کا احساس دلا دیا گیا۔ بالکل۔ وینکی کو فوراً یہ احساس ہو گیا کہ اگر وہ یوٹا کے اس پرسکون اور محفوظ خول میں بیٹھے رہے تو وہ اس سائنسی دور میں ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جائیں گے، اور ان کا کام کوئی اور کر لے گا۔ صحیح۔ اور یہیں سے اس انتہائی کٹھن فیصلے کی بنیاد پڑتی ہے جس کا ذکر چیپٹر 10 میں ہے۔ انہیں اپنی وہ محفوظ زندگی، اپنی لیب، اپنا عملہ چھوڑ کر کیمبرج کی مشہور لیبوریٹری آف مالیکولر بائیولوجی میں منتقل ہونا تھا، جہاں وہ مکمل طور پر رائبوزوم پروجیکٹ پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ ذرا رکیے، یہاں میرے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر کیمبرج جانے کی اتنی کیا ضرورت تھی؟ میرا مطلب ہے، کیا یوٹا میں بیٹھ کر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنا بہت ہی محفوظ اور بھری تنخواہ والا کارپوریٹ کریئر چھوڑ کر کسی ایسے پرخطر اسٹارٹ اپ میں شامل ہو جائے جس کا کوئی مستقبل طے ہی نہ ہو۔ ہاں، یہ مثال بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس فیصلے میں تنخواہ میں کمی برداشت کرنا، خاندان کو منتقل کرنا اور کام کا ایک نیا رسک لینا شامل تھا۔ کیا بڑی کامیابیوں کے لیے ذاتی سلامتی اور سکون کو قربان کرنا واقعی ضروری ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے۔ اگر ہم سائنس کی تاریخ دیکھیں تو جواب ہاں میں ہی ملتا ہے۔ جب بات رائبوزوم جیسے انتہائی پیچیدہ مالیکیول کی ہو جو زندگی کی بنیادی مشین ہے، تو آپ اسے ہاف ہارٹیڈلی یا پارٹ ٹائم نہیں کر سکتے۔ صحیح، پوری توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل۔ کیمبرج کی LMB کوئی عام لیبوریٹری نہیں تھی، اسے مالیکولر بائیولوجی کا میکہ کہا جاتا تھا۔ وہاں جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنا سارا وقت، اپنا 100% صرف رائبوزوم پر لگا سکیں۔
اور اس میں ان کے ساتھیوں کا بھی کردار تھا نا؟ ہاں، پیٹر مور اور سٹیو ہیریسن جیسے معزز ساتھیوں نے اس فیصلے میں ان کی بڑی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے سمجھایا کہ اگر تاریخ کا حصہ بننا ہے تو یہ خطرہ مول لینا پڑے گا۔ اور LMB کے ماحول کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں وہ واقعی حیران کر دیتی ہیں۔ وہ صرف ایک عمارت نہیں تھی بلکہ ایک پورا طرز فکر تھا۔ ماحول کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ وہاں عام مسائل کے بجائے دلچسپ اور انتہائی مشکل سوالات کو ترجیح دی جاتی تھی۔ وہاں سیکھا گیا کہ کوئی بھی سوال چھوٹا یا معمولی نہیں ہوتا۔ اس چیز نے وینکی کو مضبوطی سے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ یہ جو نکات ہے نا کہ عظیم دماغوں کی صحبت، یہ واقعی ایک تحقیق دان کی سوچنے کی صلاحیت کو تبدیل کر دیتی ہے۔ جب آپ ایسے لوگوں کے درمیان ہوں جو روزانہ نئے انقلاب لانے کی باتیں کر رہے ہوں تو آپ کا اپنا ویژن بڑا ہو جاتا ہے۔ صحیح، یعنی آپ بھی بڑا سوچنے لگتے ہیں۔ لیکن صرف نئے ماحول میں آنے کے بعد مسئلہ حل تو نہیں ہو جاتا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ توجہ کسی خاص اور منفرد ہدف پر مرکوز کی جائے، اور یہیں سے ہم چیپٹر 11 میں داخل ہوتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی اہم موڑ ہے۔ ہاں، اور یہاں مقابلہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ ٹام سٹائٹس اور پیٹر مور نے رائبوسوم پر مل کر کام شروع کر دیا۔ یہ دونوں بہت بڑے نام تھے اور ان کے ایک ساتھ آنے سے سائنسی حلقوں میں ایک بھونچال سا آ گیا تھا۔ بالکل، کیونکہ وہ دونوں اس فیلڈ کے جائنٹس تھے۔ جبکہ دوسرے گروپس اور وینکی کے پرانے ساتھی رائبوسوم کے بڑے حصے یعنی 50S سب یونٹ پر کام کر رہے تھے، لیکن وینکی نے سمجھداری سے ایک الگ راستہ چنا۔ انہوں نے 30S رائبوسومل سب یونٹ میں اپنی الگ پہچان یعنی اپنا نیش بنایا۔ اور یہ ان کی بہت بڑی سائنسی حکمت عملی تھی۔ دیکھیں، رائبوسوم 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک بڑا 50S جو پروٹین بناتا ہے اور ایک چھوٹا 30S جو DNA کے پیغامات کو پڑھتا ہے۔ اچھا، جب ٹام اور پیٹر نے بڑے حصے پر قبضہ جما لیا تو وینکی نے سمجھ لیا کہ ان سے ٹکرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے 30S کو چن کر اپنی پوری توانائی وہاں لگا دی۔ سائنس میں اپنا نیش تلاش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مجھے یہ بالکل ایک بڑی اور الجھی ہوئی جگسو پزل کی طرح لگتا ہے۔ سوچئے، سب لوگ پزل کے ایک بڑے اور نمایاں حصے پر آپس میں لڑ رہے ہیں کہ میں پہلے بناؤں گا۔ ہاں، عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ جبکہ ایک شخص خاموشی سے کسی کونے کے انتہائی مشکل حصے کو چنتا ہے اور پوری توجہ سے اسے مکمل کرنے لگتا ہے۔ اور اس خاموش محنت کا نتیجہ بہت جلد سامنے بھی آ گیا۔ ان کو ایک بڑی کامیابی تب ملی جب بہتر میپس کی مدد سے 30S سب یونٹ کے اندر پہلی بار ایک لمبے RNA ڈبل ہیلکس کی ساخت کو دیکھا گیا۔ او واو، پہلی بار؟ جی ہاں، اور اس ڈبل ہیلکس کا نظر آنا اس مقابلے میں آگے بڑھنے کے لیے ایک بہت اہم قدم تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مالیکولر آرکیٹیکچر کی گتھیاں آخرکار سلجھا رہے ہیں۔ یہ واقعی حیرت کی بات ہے، یعنی جو چیز اتنے عرصے سے نظر نہیں آ رہی تھی اب اس کی شکل واضح ہو رہی تھی۔ بالکل، اور پھر ان بے مثال نتائج کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے انہوں نے نیچر جریدے کے لیے ایک رپورٹ تیار کی، جو کہ سائنس کی دنیا کا سب سے بڑا جرنل ہے۔ ہاں، نیچر میں چھپنا اس بات کا اعلان تھا کہ اب 30S کے میدان میں وینکے کا گروپ سب سے آگے ہے۔ اس رپورٹ نے راتوں رات ان کی پوزیشن مضبوط کر دی۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جب ایسی تحقیق منظر عام پر آتی ہے تو مقابلہ سر دھر کی بازی بن جاتا ہے، اور یہاں سے چیپٹر 12 کی سنسنی شروع ہوتی ہے۔ آلموسٹ مسنگ دا بوٹ، یہ نام ہی سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ کوپن ہیگن میں ہونے والی رائبوزوم کانفرنس میں وینکی نے اپنی تحقیق دنیا کے سامنے پیش کی۔ ان کی اس پریزنٹیشن نے وہاں موجود سب لوگوں کو حیران کر دیا۔ حیران کرنا شاید چھوٹا لفظ ہے، لوگوں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ 30S سب یونٹ کے حوالے سے ایسی واضح اور ڈیپ معلومات کی کسی کو امید ہی نہیں تھی۔ حالانکہ اس دریافت پر سائنسی کمیونٹی کے ایک حصے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن جو روایتی طریقوں پر انحصار کرنے والے بائیو کیمسٹس تھے، انہوں نے اس پر اپنی تشویش اور پریشانی کا اظہار کیا، جو کہ ایک بہت ہی نیچرل ریاکشن تھا ان کا۔ لیکن یہاں مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ میرا مطلب ہے، روایتی بائیو کیمسٹس نئے نتائج کو قبول کرنے سے کیوں کترا رہے تھے؟ یہ تو بالکل ویسا ہی رویہ لگتا ہے جیسے پرانے فلم ڈائریکٹرز نئے ڈیجیٹل کیمراز کی آمد کی مخالفت کرتے تھے، صرف اس لیے کیونکہ اس سے ان کا روایتی طریقہ خطرے میں پڑ گیا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک مثال دی ہے۔ اصل میں ہوتا یہی ہے، جب بھی کوئی نیا اور انقلابی طریقہ سامنے آتا ہے نا، تو پرانی سوچ رکھنے والوں کو اپنا وجود خطرے میں محسوس ہوتا ہے۔
یعنی ان کی سالوں کی محنت بیکار لگنے لگتی ہے انہیں۔ بالکل، وہ بائیو کیمسٹ سالوں سے انڈائریکٹ طریقوں سے رائبوزوم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اچانک وینکی کی ٹیم نے ایکس رے کرسٹلوگرافی کے ذریعے ایک واضح تصویر لا کر سامنے رکھ دی۔ انہیں لگا کہ ان کا کریئر اور ان کی گرانٹس اب خطرے میں ہیں۔ تو یہ ٹکراؤ سائنس میں نارمل ہے؟ ہاں، بلکہ یہی ٹکراؤ سائنس کو آگے دھکیلتا ہے۔ اس مخالفت کے باوجود اب اس میدان میں اسٹیبلشڈ لیبز مکمل طور پر شامل ہو چکی تھیں۔ اور رائبوزوم کی ساخت معلوم کرنے کی یہ ریس انتہائی شدت اختیار کر گئی تھی۔ اب چھوٹی لیبز کے ساتھ ساتھ بڑے ریسورسز والی لیبز بھی اس جنگ میں کود پڑی تھیں۔ جی، اب یہ میراتھن نہیں رہی تھی، یہ ایک ایسی دوڑ بن چکی تھی جہاں ایک چھوٹی سی غلطی آپ کو سالوں پیچھے پھینک سکتی تھی۔ آلموسٹ مسنگ دا بوٹ کا مطلب ہی یہی تھا کہ وقت بہت کم تھا اور مقابلہ بے پناہ۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا نچوڑ پیش کریں، سننے والوں کے لیے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ سائنس صرف تنہائی میں کتابیں پڑھنے کا نام نہیں، قطعاً نہیں۔ بلکہ یہ بے حد دباؤ، سخت مخالفت، خطرات اور ایک بامقصد مقابلے سے بھرا ہوا سفر ہے۔ اس میں جذبات ہیں، ہارنا ہے، جیتنا ہے، سب کچھ ہے۔ بالکل، یہ ایک انسانی تجربہ ہے جس میں دماغ کے ساتھ ساتھ اعصاب کی مضبوطی بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔ اور اسی خیال کے ساتھ ہم واضح طور پہ اعلان کرتے ہیں کہ اینڈ پارٹ 4، ہماری کہانی کا چوتھا حصہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ لیکن پکچر ابھی باقی ہے۔ ہاں، اگلے حصے میں ہم آنے والی تحقیقی گفتگو میں مندرجہ ذیل ابواب پر روشنی ڈالیں گے۔ چیپٹر 13 دا فائنل اسالٹ، چیپٹر 14 سیئنگ دا نیو کانٹیننٹ، پھر چیپٹر 15 دا پالیٹکس آف ریکگنیشن، اور چیپٹر 16 دا رائبوزوم روڈ شو۔ دریافت کرنے کے ایسے شدید مقابلے اور دباؤ میں شامل ہوتے ہیں تو کیا اس پریشر سے سچائی جلدی منظر عام پر آتی ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یا پھر یہ صرف ذہنی دباؤ اور تحقیق میں غیر ضروری جلد بازی کو جنم دیتا ہے؟ کیا اس دور میں اصل سائنسی مقصد کہیں پیچھے تو نہیں چھوٹ جاتا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر اس شخص کے ذہن میں آنا چاہیے جو سائنس اور اس کے پیچھے چھپے انسانی جذبات کو سمجھنا چاہتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔ زندگی کے بنیادی اعضاء اور مالیکولر بائیولوجی کی اس حیرت انگیز دنیا میں خوش آمدید۔ یہ بائیو پلس ہے اور میں اس گہری تحقیق میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں۔ آج ہم وینکی راما کرشنن کی مشہور کتاب جین مشین کی اس سیریز کا پارٹ 5 مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں، اور پچھلے حصوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح رائبوزوم کی ساخت کو سمجھنا ایک ناممکن سی بات لگ رہی تھی۔ تو آج کا سفر بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس تحقیق میں ہم کتاب کے 4 اہم باب پر روشنی ڈالیں گے، یعنی چیپٹر 13 دا فائنل اسالٹ، جس میں ہم رائبوزوم کی ساخت کو سمجھنے کی آخری کوشش دیکھیں گے۔ پھر چیپٹر 14 سیئنگ دا نیو کانٹیننٹ، جہاں ایک حیرت انگیز RNA کی دریافت ہوتی ہے۔ صحیح، اور اس کے بعد چیپٹر 15 دا پالیٹکس آف ریکگنیشن، جہاں ہم تھوڑی سیاست اور انعامات کی بات کریں گے، اور آخر میں چیپٹر 16 دا رائبوزوم روڈ شو۔ ٹھیک ہے، اسے کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ آج ہم صرف ٹیکنیکل باتوں میں نہیں الجھیں گے، بلکہ اس میں انسانی جذبات، سیاست اور ایک بہت سخت مقابلہ بھی شامل ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ وہی وقت تھا جب سالوں کی ناکامیاں آخر کار نتیجہ خیز ہو رہی تھیں۔ ہر کوئی لیب میں بے چین تھا۔ تو شروع کرتے ہیں چیپٹر 13 دا فائنل اسالٹ سے، یعنی آخری حملہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخر ایک اتنے پیچیدہ مالیکیول کو دیکھا کیسے جائے؟ پچھلے حصوں میں تو بہت ناکامیاں ہوئی تھیں، اب انہوں نے نیا کیا کیا؟ اصل میں مسئلہ ایکس رے کرسٹلوگرافی کا تھا۔ عام مائکروسکوپ سے تو آپ ان چھوٹے مالیکیولز کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو ان کے کرسٹلز بنانے ہوتے ہیں اور پھر ان پر ایکس رے ڈالنی ہوتی ہے۔ ہاں، جس سے وہ ڈفریکشن پیٹرن بنتا ہے۔ بالکل، لیکن رائبوزوم کے کرسٹلز بہت ہی نازک اور بڑے ہوتے ہیں، تو عام ایکس رے مشین ان کے پیٹرنز کو صاف نہیں دکھا پا رہی تھی۔ تصویر بہت دھندلی تھی۔ اچھا، تو اس کا حل کیا نکالا انہوں نے؟
انہوں نے ایڈوانسڈ سنکروٹرون ریڈیشن کا استعمال کیا۔ یہ کوئی چھوٹی مشین نہیں ہے، یہ ایک عظیم الشان پارٹیکل ایکسلریٹر ہوتا ہے۔ اس میں الیکٹرونز کو روشنی کی رفتار کے قریب گھمایا جاتا ہے، جس سے انتہائی طاقتور ایکس رے بیم نکلتی ہے۔ او واو! یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے پہلے ہم اندھیرے میں کسی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور اچانک کسی نے سنکروٹرون ریڈیشن جیسی پاورفل اسٹیڈیم لائٹ جلا دی ہو۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ کہ یہ اسٹیڈیم لائٹ اتنی گرم اور طاقتور ہوتی ہے کہ اگر آپ اسے سیدھا کرسٹل پر ڈالیں تو کرسٹل جل کر راکھ ہو جائے گا۔ او، تو مطلب پوری محنت ضائع؟ پھر انہوں نے بچایا کیسے اسے؟ اسی لیے کرائیو کرسٹلوگرافی کی ٹیکنیک آئی۔ انہوں نے کرسٹلز کو لیکوڈ نائٹروجن میں انتہائی ٹھنڈا کر کے فریز کر دیا۔ ادا یوناتھ اور ان کی ٹیم نے ابتدائی مشکلات کے بعد آخرکار ایسی کرسٹلز بنا لی تھیں جو 3 اینگسٹروم کی ریزولوشن پر ڈفریکشن پیٹرنز دے رہی تھیں۔ ویٹ، واقعی 3 اینگسٹروم؟ یہ سننے میں تو بہت چھوٹا سا نمبر لگتا ہے، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ 3 اینگسٹروم وہ مقام ہے جہاں ایٹمز کی ساخت اصل میں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس دھند میں سے اچانک ایک صاف عمارت نظر آنے لگتی ہے۔ زبردست! تو اس کا مطلب ہے انہیں آخرکار رائبوزوم کی صاف تصویر مل گئی، جو ہمیں چیپٹر 14 سینگ دی نیو کانٹیننٹ کی طرف لے جاتی ہے۔ جب اسٹیڈیم لائٹ جل گئی اور تصویر واضح ہوئی تو انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے رائبوزوم کی 50S اور 30S سب یونٹس کو پوری طرح صاف دیکھا۔ لیکن جو سب سے بڑی دریافت تھی نا، جس نے بائیولوجی کی دنیا کو ہلا دیا، وہ اس کے مرکز میں تھی۔ کیا تھا اس کے مرکز میں؟ رائبوزوم کا مرکزی حصہ یعنی اس کے کور میں مکمل طور پر RNA موجود تھا، پروٹینز نہیں تھے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ پہلے تو سب یہی سمجھتے تھے کہ پروٹینز ہی ساری محنت کرتے ہیں اور ریئیکشنز چلاتے ہیں۔ بالکل، سب کا ماننا تھا کہ RNA صرف ایک میسنجر ہے۔ تو کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لگتا ہو کہ گاڑی کا انجن لوہے کا بنا ہے، لیکن ہڈ کھولنے پر پتہ چلے کہ انجن دراصل خود پیٹرول سے بنا ہوا ہے؟ صحیح پکڑا آپ نے، یہ بالکل ویسا ہی تھا۔ پروٹینز تو صرف اس کی سطح پر موجود تھے جو RNA کو صحیح فولڈ ہونے میں مدد دے رہے تھے۔ اصل میں پیپٹائڈ بانڈز بنانے کا کام RNA خود کر رہا تھا۔ اسے رائبوزائم کہتے ہیں۔ کمال ہے! تو بائیولوجی کی ٹیکسٹ بک تو بالکل ہی بدل گئی اس دریافت سے۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے اس کے ارتقائی یعنی ایولیوشنری پہلو پر۔ سیچ اور آلٹمن نے اس سے پہلے دریافت کیا تھا کہ RNA کیٹلسٹ کا کام کر سکتا ہے۔ انہوں نے RNA ورلڈ کا نظریہ پیش کیا تھا۔ RNA کی دنیا یعنی ابتدا میں صرف RNA تھا؟ ہاں جی، زندگی کے آغاز میں جب DNA اور پروٹینز نہیں تھے تو RNA ہی معلومات جمع کرتا تھا اور ریاکشنز چلاتا تھا۔ رائبوسوم کا RNA سے بنا ہونا اس بات کا زندہ ثبوت تھا کہ ہم آج بھی اس قدیم RNA ورلڈ کے اثرات اپنے اندر لیے پھر رہے ہیں۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ ہمارے جسم میں اربوں سال پرانی ایک مشین آج بھی ویسی ہی چل رہی ہے۔ لیکن اب آتے ہیں چیپٹر 15 کی طرف، دی پالیٹکس آف ریکگنیشن۔ جب اتنی بڑی دریافت ہوتی ہے تو ظاہر ہے شہرت اور انعامات کی جنگ بھی شروع ہوتی ہوگی۔ بالکل، راماکرشنن کی نیو یارک کی ایک فلائٹ پر مشہور سائنسدان جم واٹسن سے گفتگو ہوئی تھی۔ واٹسن نے انہیں انعامات کی سیاست اور شہرت کے مقابلے کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ واٹسن وہی ہے نا جنہوں نے DNA کی ساخت دریافت کی تھی؟ جی ہاں، وہی۔ ان کا تجربہ کافی گہرا تھا اور ان کی بات تب سچ ثابت ہوئی جب روزنسٹیل ایوارڈ کا اعلان ہوا۔ اس میں کچھ سائنسدانوں کو انعامات ملے، لیکن راماکرشنن سمیت دوسرے اہم کرداروں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ عام طور پر لوگوں کو لگتا ہے کہ سائنسدان صرف لیب کوٹس پہن کر راتوں کو مائکروسکوپس کے آگے مصروف رہتے ہیں، انہیں دنیا کی شہرت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں تو مکمل سیاست نظر آ رہی ہے۔ کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ دیکھیں، لگتا تو عجیب ہے، لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جدید سائنس ایک مشترکہ کوشش ہوتی ہے، کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے جو بڑے انعامات ہیں ان کا نظام پرانا ہے۔ یعنی وہ سب کو نہیں مل سکتے؟ صحیح کہا۔ نوبل پرائز یا لاسکر ایوارڈز جیسے انعامات صرف زیادہ سے زیادہ 3 لوگوں کو مل سکتے ہیں۔
اب لاسکر جوری کی میٹنگز اور نوبل کمیٹی کی کشمکش اسی بات پر ہوتی ہے کہ کہاں لائن ڈرا کی جائے، کون حقدار ہے اور کون نہیں۔ تو یہ ساری سیاست اس رول آف 3 کی وجہ سے ہے؟ کافی حد تک یہ انعامات محض ایک ٹرافی نہیں ہوتے، ان سے سائنسدانوں کا کریئر، ان کی لیب کی فنڈنگ اور آگے کی تحقیق جڑی ہوتی ہے۔ اس لیے انعامات کا نظام جدید سائنس کے حقائق سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ صحیح بات ہے، فنڈنگ کے بغیر تو سائنس رک جائے گی۔ تو اس سیاست سے آگے بڑھتے ہیں چیپٹر 16 دی رائبوزوم روڈ شو کی طرف۔ یہ روڈ شو کیا تھا؟ سیاست اور انعامات اپنی جگہ، لیکن اب اس نئی معلومات کو دنیا تک پہنچانا ضروری تھا۔ راما کرشنن کو کولڈ سپرنگ ہاربر سمپوزیم میں دعوت ملی اور وہاں سے انہوں نے اپنی پریزنٹیشنز کا سلسلہ شروع کیا۔ اچھا، تو وہ دنیا بھر میں گھوم کر اپنی دریافت بتا رہے تھے۔ ہاں، اور سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ عوام اور ماہرین کے لیے الگ الگ پریزنٹیشنز تیار کرنی پڑتی تھی۔ عوام کو آسان لفظوں میں سمجھانا پڑتا تھا۔ مجھے یہاں پھر ایک سوال پوچھنا ہے، ایک سائنسدان کو ایک ہی وقت میں ایک محقق اور ایک مارکیٹر دونوں کیوں بننا پڑتا ہے؟ یعنی وہ اپنی دریافت خود کیوں بیچ رہا ہے؟ ڈیٹا کو خود بولنا چاہیے نا؟ ڈیٹا خود نہیں بولتا نا۔ اگر آپ عوام کو یا پالیسی میکرز کو نہیں سمجھائیں گے کہ آپ کی تحقیق کا فائدہ کیا ہے، تو فنڈنگ کیسے ملے گی؟ علم کی اصلی قیمت تب ہے جب اسے سمجھایا اور بتایا جائے۔ یہ بات تو ہے، لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا ٹیکس کہاں لگ رہا ہے۔ بالکل۔ اور اسی روڈ شو کے دوران سپٹمبر 2001 میں گرناڈا، اسپین میں ایک میٹنگ ہوئی۔ یہ ٹھیک 11 سپٹمبر کے واقعات کے دوران چل رہی تھی۔ 9/11 کے دوران؟ یہ تو بہت عجیب اور خوفناک وقت ہوگا ان کے لیے۔ بہت۔ اس واقعے نے سائنسدانوں کے درمیان شناخت اور انسانیت پر گہرے سوالات اٹھائے۔ میٹنگ میں ہر کوئی پریشان تھا۔ ظاہر ہے، سائنسدان بھی تو آخر انسان ہیں، وہ دنیا سے الگ تو نہیں رہ سکتے۔ ہاں، یہ میٹنگ اس بات کا ثبوت تھی کہ سائنسدان دنیا کے حالات سے الگ تھلگ کسی بالکل دوسری دنیا میں نہیں رہتے۔ ان کی زندگی اور تحقیق بھی دنیا کے حالات سے متاثر ہوتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو سننے والوں، یہاں ہماری جین مشین سیریز کا پارٹ 5 مکمل ہوتا ہے۔ اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر چلنے والا نظام صرف کیمیکلز کا مجموعہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک ایسی تاریخ ہے جو اربوں سال پرانی ہے، اور اس تاریخ کو بے نقاب کرنے میں انسانی ذہانت، حسن، مقابلہ اور مسلسل کوشش شامل ہے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ سمجھنا کسی کے لیے بھی ضروری ہے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم اصل میں کیا ہیں۔ اور اگلی قسط یعنی پارٹ 6 میں ہم اس سفر کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ ہماری آخری قسط ہوگی۔ ہاں، اس میں ہم چیپٹر 17 دی مووی ایمرجز پر بات کریں گے، جہاں رائبوزوم کی 3D حرکت سامنے آتی ہے۔ پھر چیپٹر 18 دی فون کال ان اکتوبر، یعنی وہ تاریخی نوبل کال۔ اور پھر چیپٹر 19 اے ویک ان اسٹاک ہوم، جہاں انعامات اور جشن کی بات ہوگی۔ اور آخر میں چیپٹر 20 سائنس مارچز آن، کیونکہ سائنس کا سفر تو کبھی نہیں رکتا۔ صحیح بات ہے، یہ دریافتیں تو بس ایک نئے راستے کی ابتدا ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے وجود کی سب سے بنیادی مشین یعنی رائبوزوم دراصل دنیا کے ابتدائی اور قدیم ترین RNA مالیکیول پر مبنی ہے، تو سوچئے ہمارے جسم کے اندر اور ایسے کتنے قدیم راز چھپے ہوئے ہیں جو آج بھی ہماری زندگی کو چلا رہے ہیں۔ ہاں، اور جو ابھی تک بے نقاب ہونے کے منتظر ہیں۔ اس بارے میں سوچئے گا ضرور۔ ہم ملتے ہیں اگلی گہری تحقیق میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ذرا تصور کریں کہ ایک انتہائی پیچیدہ اور پراسرار سی مشین کی ایک واضح تصویر کھینچنے کے لیے دہائیوں تک جدوجہد کی جائے۔ ہاں، کئی دہائیوں کی انتھک محنت۔ بالکل۔ اور جب آخرکار وہ تصویر سامنے آ جائے، مطلب وہ ایک پرفیکٹ ہائی ریزولوشن شاٹ مل جائے، تو اچانک یہ احساس ہو کہ صرف تصویر سے تو کام نہیں چلے گا۔ صحیح، کیونکہ تصویر تو ساکت ہوتی ہے۔ ہاں، اس مشین کو سمجھنے کے لیے تو پوری کی پوری فلم درکار ہے۔ تو بائیو پلس کے ایک اور گہرے تجزیے میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آج ہم جین مشین سیریز کے بالکل آخری اور حتمی حصے تک پہنچ چکے ہیں۔
ہم نے واقعی ایک بہت طویل سفر طے کیا ہے جہاں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سائنسدانوں نے زندگی کے سب سے بنیادی رازوں میں سے ایک یعنی رائبوزوم سے پردہ اٹھایا۔ یہ واقعی ایک ایسا سفر رہا ہے جس نے مالیکیولر بائیولوجی کی بنیادوں کو ایک نئی شکل دی۔ مطلب پچھلے حصوں میں ہم نے اس جدوجہد کو سمجھا جو رائبوزوم کی محض ایک ساکت ساخت یا کہہ لیں ڈھانچے کو دریافت کرنے کے لیے کی گئی۔ بالکل۔ لیکن آج کی گفتگو کا محور وہ منزل ہے جہاں سے یہ ساکت تصویر حرکت میں آتی ہے۔ ہم اس مالیکیولر مشین کو کام کرتے ہوئے دیکھنے کے چیلنجز اور پھر اس کے بعد ملنے والے دنیا کے سب سے بڑے اعزاز کی جو نفسیات ہے اسے ڈسکس کریں گے۔ واہ! اور سب سے بڑھ کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ دریافتیں مستقبل میں متعدی بیماریوں اور ادویات کی دنیا کو کیسے بدلنے والی ہے۔ تو آج کے اس تجزیے کا مشن بھی بالکل یہی ہے۔ ہم وینکی راما کرشنن کی کتاب کے آخری 4 ابواب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ لیبارٹری کی تنہائی سے نکل کر جب کوئی سائنسدان اچانک اسٹاک ہوم کی چکا چوند میں آتا ہے تو اس کا انسانی تجربہ کیسا ہوتا ہے۔ بہت مختلف ہوتا ہے یقیناً۔ ہاں، لیکن اس انسانی کہانی کی طرف جانے سے پہلے مجھے اس فلم والی بات پر واپس آنا ہے۔ مطلب ایک ساکت ساخت کا مل جانا ہی تو سب سے بڑی کامیابی سمجھی جا رہی تھی، پھر اچانک یہ فلم بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ رائبوسوم کوئی اینٹوں سے بنی ہوئی عمارت نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، یہ ایک متحرک فیکٹری ہے۔ سائنسدانوں نے رائبوسوم کے مختلف حصوں کو الگ الگ تو دیکھ لیا تھا۔ ان حصوں کو 30S اور 50S سب یونٹس کہا جاتا ہے، لیکن جب تک یہ دونوں حصے مل کر کام نہ کریں پروٹین نہیں بن سکتی۔ مجھے یہاں ایک لمحے کے لیے روکنا ہوگا۔ یہ 30S اور 50S کیا ہیں؟ مطلب کیا یہ ان کا سائز ہے یا وزن؟ کیونکہ کتاب میں یہ اصطلاح بار بار سامنے آتی ہے لیکن اس کا مطلب پوری طرح واضح نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ ایس دراصل سویٹبرگ یونٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ سویٹبرگ یونٹ؟ ہاں، یہ وزن یا سائز ناپنے کا کوئی عام پیمانہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی پیمائش ہے کہ جب ان ذرات کو ایک انتہائی تیز رفتار سینٹریفیوج مشین میں گھمایا جاتا ہے تو وہ کس رفتار سے ٹیوب کی تہ میں بیٹھتے ہیں۔ اوہ، تو یہ ان کے تہ میں بیٹھنے کی رفتار ہے۔ بالکل، جس ذرے کی تہ میں بیٹھنے کی رفتار جتنی زیادہ ہوگی اس کا سویٹبرگ یونٹ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو رائبوسوم بنیادی طور پر 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک چھوٹا حصہ جو 30S کہلاتا ہے اور ایک بڑا حصہ جو 50S کہلاتا ہے۔ صحیح۔ جب سیل کو پروٹین بنانی ہوتی ہے تو یہ دونوں حصے میسنجر RNA کے گرد آ کر آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات اب کافی حد تک واضح ہو گئی، لیکن ایک اور الجھن بھی ہے۔ ہم بار بار تصویریں لینے کی بات کرتے ہیں اور اس کے لیے کرسٹالوگرافی کا ذکر آتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مشینیں اتنی چھوٹی ہیں کہ عام خوردبین سے تو نظر آ ہی نہیں سکتی۔ بالکل نہیں آ سکتی۔ تو پھر مطلب ایک کرسٹل بنانے سے تصویر کیسے مل جاتی ہے؟ یہ تھوڑا الجھاوا لگتا ہے۔ اصل میں کرسٹلوگرافی کا عمل واقعی حیران کن ہے۔ چونکہ ہم رائبوسوم کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے، اس لیے سائنسدان اربوں رائبوسومز کو ایک خاص کیمیائی ماحول میں رکھ کر ان کا ایک کرسٹل بناتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے نمک کا کرسٹل ہوتا ہے۔ اچھا، اربوں رائبوسومز ایک ساتھ؟ جی۔ پھر اس کرسٹل پر ایکس ریز کی شعاعیں ڈالی جاتی ہیں۔ جب یہ شعاعیں کرسٹل کے اندر موجود ایٹموں سے ٹکرا کر بکھرتی ہیں تو وہ ایک خاص پیٹرن بناتی ہیں۔ اس پیٹرن کا ریاضیاتی تجزیہ کر کے کمپیوٹر کے ذریعے رائبوسوم کا ایک 3D ماڈل تیار کیا جاتا ہے۔ یعنی ہم براہ راست تصویر نہیں لے رہے بلکہ شعاعوں کے بکھرنے کے انداز سے ریورس انجینئرنگ کر کے اس کی شکل کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک زبردست طریقہ ہے۔ بہت زبردست ہے، لیکن اس طریقے کی ایک بہت بڑی خامی بھی ہے جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ یہ طریقہ صرف ان چیزوں کی ساخت بتا سکتا ہے جو بالکل ساکت ہوں۔ درست کہا، اور یہی وہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی جس نے ایک نئی سائنسی دوڑ کو جنم دیا۔ رائبوسوم کا ایک مکمل کام کرنے کا سائیکل ہوتا ہے۔ وہ میسنجر RNA سے آنے والے جینیٹک کوڈ کو پڑھتا ہے، ٹرانسفر RNA یعنی tRNA کے ذریعے لائے گئے امائنو ایسڈز کو قبول کرتا ہے اور پھر انہیں جوڑتا ہے۔ بالکل، انہیں آپس میں جوڑ کر پیپٹائڈ بانڈ بناتا ہے اور پھر ایک قدم آگے کھسک جاتا ہے۔
اس پورے عمل کے دوران رائبوسوم کے اندرونی حصے مسلسل اپنی شکل اور پوزیشن بدلتے ہیں۔ واہ! اگر ہم صرف ایک ساکت تصویر دیکھیں گے تو ہمیں یہ کبھی سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی گاڑی کے انجن کے پرزوں کی، مطلب کاربوریٹر، پسٹن اور گیئرز کی ہائی ریزولوشن تصویریں تو موجود ہوں، لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ جب انجن سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ پرزے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حرکت کیسے کرتے ہیں۔ بہت زبردست مثال دی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس حرکت کو سمجھنے کے لیے ہی سائنسدانوں نے رائبوسوم کو اس کے کام کے مختلف مراحل میں کیمیکلز کے ذریعے فریز کر کے ان کی الگ الگ کرسٹالوگرافی کی۔ ہاں، تاکہ ان سنیپ شاٹس کو جوڑ کر ایک متحرک فلم بنائی جا سکے، اور اس متحرک فلم کی تیاری نے مولیکولر بائیولوجی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ سائنسدان اب حیران انگیز جزیات کے ساتھ دیکھ سکتے تھے کہ ٹی آر این اے کس طرح رائبوسوم کے اندر داخل ہوتا ہے اور کیسے پروٹین کی زنجیر بننے کے بعد باہر نکلتا ہے۔ کمال ہے۔ اور جب اس طرح کے انقلابی سائنسی رازوں سے پردہ اٹھتا ہے تو دنیا اس پر توجہ دینے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور یہیں سے اس سائنسی کہانی میں ایک انتہائی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ اکتوبر کی وہ فون کال۔ بالکل، وہ اکتوبر کا مہینہ جب کیمبرج کی ایک لیبارٹری میں فون کی گھنٹی بجتی ہے اور کیمسٹری کے نوبل انعام کی خبر دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت عجیب سی بات سامنے آتی ہے۔ راما کرشنن کا ابتدائی رد عمل خوشی سے نہال ہونے کا نہیں تھا، بلکہ شک اور الجھن کا تھا۔ مطلب وہ سمجھے کہ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات اور ایک سچے سائنسدان کی ترجیحات کو سمجھنے کا بہترین موقع ہے۔ انعام کی خبر ملنے پر انہیں وہ سنسنی یا جوش محسوس نہیں ہوا جو ماضی میں لیب کے اندر کسی اہم سائنسی دریافت کے وقت ہوا تھا۔ واقعی اصل سنسنی وہ لمحہ ہوتا ہے جب کوئی تجربہ کامیاب ہوتا ہے اور قدرت کا کوئی نیا راز پہلی بار سامنے آتا ہے۔ وہ تنہائی کا لمحہ جب پوری دنیا میں صرف آپ وہ واحد شخص ہوتے ہیں جو اس حقیقت کو جانتا ہے۔ وہ احساس کتنا طاقتور ہوگا۔ وہ لمحہ کسی بھی انعام سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے کسی فلم ڈائریکٹر کو اپنی شاہکار فلم بنانے کے برسوں بعد آسکر ایوارڈ ملے، جبکہ اس کا اصل جذباتی اور سنسنی خیز لمحہ تو ایڈیٹنگ روم میں ہی گزر چکا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ لیکن پھر بھی یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ آخر یہ دنیا کا سب سے باوقار اعزاز ہے۔ کیا واقعی اس کی خوشی اس دریافت کی خوشی سے کم تھی؟ اس میں ایک اور نفسیاتی اور اخلاقی پہلو بھی شامل ہے۔ دیکھیں، نوبل انعام کا ایک بہت سخت اصول ہے کہ یہ ایک وقت میں صرف 3 لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جبکہ آج کے دور کی سائنس بہت مختلف ہے۔ ایک بڑی دریافت کے پیچھے درجنوں بلکہ بیسیوں محققین اور طلباء کی دہائیوں کی محنت شامل ہوتی ہے۔ ایک سائنسدان کو یہ احساس سے جرم سا بھی ہوتا ہے کہ ان کی ٹیم کے وہ لوگ جنہوں نے دن رات ایک کیے، وہ اس عالمی پہچان سے محروم رہ جائیں گے۔ صحیح۔ اس تناظر میں کیمبرج کی لیبارٹری آف مولیکولر بائیولوجی کا ماحول بہت متاثر کن لگتا ہے، جسے کتاب میں نوبل فیکٹری بھی کہا گیا ہے۔ ہاں، LMB۔ وہاں کے ساتھیوں نے جس طرح راما کرشنن کی کامیابی کا جشن منایا، اس نے ثابت کیا کہ حقیقی سائنسی کمیونٹی میں انفرادی کامیابی سے زیادہ اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ سائنس آگے بڑھی۔ لیکن یہ پرسکون اور ہمدردانہ ماحول زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ فون کال کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے جہاں ایک تنہائی پسند سائنسدان کو اچانک دنیا کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، اسٹاک ہوم کی تقریبات۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اسٹاک ہوم کی ان تقریبات کا ذکر دراصل اس حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ معاشرہ سائنسدانوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ نوبل انعام صرف ایک سائنسی ایوارڈ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ثقافتی اور سفارتی ایونٹ ہے۔ بالکل۔ اعلان کے فوراً بعد راما کرشنن کو پیغامات کا ایک سیلاب موصول ہوا، خاص طور پر بھارت سے، جہاں میڈیا اس کامیابی کو قومی فخر کے طور پر پیش کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ اور یہاں ایک بہت تلخ حقیقت بھی سامنے آتی ہے۔ راما کرشنن، جو مستقل عوامی توجہ کے عادی نہیں تھے، وہ اس قدر پیغامات اور ای میل سے جھنجھلا گئے۔ ہاں، وہ تھک گئے تھے۔ اور جب انہوں نے اس بے تحاشا اضافے پر شکایت کی تو انہیں شدید عوامی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔
لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ نوبل انعام یافتہ شخص اب صرف ایک محقق نہیں رہا، بلکہ وہ ایک پبلک پراپرٹی بن چکا ہے۔ یعنی ایک ایسا ہیرو جس پر سب کا حق ہے اور جسے ہر وقت خندہ پیشانی سے دستیاب ہونا چاہیے۔ یہ تو بہت بڑا دباؤ ہے۔ شہرت کی اس قیمت کو نوبل ویک کے دوران بھی شدت سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک پورا ہفتہ ہوتا ہے جس میں شاہانہ پروٹوکول دیا جاتا ہے، ہوائی اڈے پر وی آئی پی استقبال، ذاتی اسسٹنٹس کی تعیناتی، سماجک تقریبات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ کتاب میں اسسٹنٹ پیٹرک کا ذکر ہے نا؟ ہاں، پیٹرک ایک عام ریسرچر کے لیے یہ کسی راک سٹار کے ٹور جیسا تجربہ ہوتا ہے، جہاں لباس کے انتخاب سے لے کر مہمانوں کی فہرست تک ہر چیز ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کا حصہ ہوتی ہے۔ اور ان سب کے درمیان سب سے اہم مرحلہ نوبل لیکچر کی تیاری ہوتا ہے۔ ایک دلچسپ واقعہ جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ راما کرشنن نے ابتدا میں جینیٹک کوڈ کے حوالے سے ایک انتہائی تکنیکی تقریر تیار کی تھی۔ ہاں، جو عام لوگوں کے لیے سمجھنا ناممکن تھی۔ بالکل، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ سامعین میں صرف سائنسدان نہیں بلکہ عام لوگ بھی بیٹھے ہوں گے۔ انہوں نے رات گئے جا کر اپنی تقریر کا پورا خاکہ تبدیل کیا تاکہ وہ عام فہم ہو سکے، اور سب سے اچھی بات، انہوں نے خاص طور پر اپنی لیب کے ان تمام ارکان کا نام لے کر اعتراف کیا جن کی محنت اس انعام کی بنیاد تھی۔ یہ ایک عظیم استاد اور رہنما کی نشانی ہے کہ وہ اپنی کامیابی کی روشنی کو اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرے۔ اور پھر 10 دسمبر کی وہ تاریخی تقریب آتی ہے جب سویڈن کے بادشاہ کے ہاتھوں میڈل دیا جاتا ہے، بینکویٹ ہال کی وہ شاندار ضیافتیں جہاں دنیا بھر کی اشرافیہ موجود ہوتی ہے۔ لیکن اتنی شان و شوکت اور سخت پروٹوکول کے باوجود کچھ ایسے واقعات ہو ہی جاتے ہیں جو یاد دلاتے ہیں کہ یہ سب بھی آخر انسانی ہے۔ شہزادی کے گاؤن والا واقعہ؟ ہاں، تقریب کے دوران جب ان کا پاؤں غلطی سے سویڈنز کی ولی عہد شہزادی کے گاؤن پر آ گیا تو وہ لمحہ جتنا شرمندگی کا باعث تھا اتنا ہی مزاحیہ بھی۔ مطلب یہ تصور کر کے ہی بے اختیار ہنسی آتی ہے کہ دنیا کے تیز ترین دماغوں میں سے ایک اس شاہی تقریب میں ایسی معصومانہ غلطی کر رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی انسانی خامیاں ہی ان کہانیوں کو حقیقی بناتی ہیں۔ لیکن ان شاہی ضیافتوں کی چکا چوند بالآخر ختم ہوتی ہے جب کیمبرج کی تاریک اور سرد شاموں میں واپسی ہوتی ہے تو ایک شدید قسم کا جذباتی خلا پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ایک خالی پن کا احساس۔ اس قدر بڑے ایونٹ کے بعد معمول کی ریسرچ کی طرف لوٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب نوبل مل گیا، شہرت مل گئی، اب آگے کیا؟ کیا زندگی کا مقصد پورا ہو گیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ راما کرشنن نے ساتھی سائنسدانوں، خاص طور پر راڈ میکینن سے تحریک لی۔ بالکل۔ میکینن نے نوبل انعام ملنے کے بعد بھی لیب نہیں چھوڑی تھی، بلکہ اپنی ریسرچ کو اگلی سطح تک لے گئے تھے، کیونکہ 1990 کی دہائی کے آخر میں رائبوزوم کی محض ایک کرسٹل ساخت مل جانا کہانی کا اختتام نہیں تھا۔ وہ تو محض پہلے باب کا اختتام تھا۔ جی بالکل۔ یہاں سے بائیولوجی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ جامد ساخت ملنے کے بعد جدید بائیو کیمیکل تکنیکوں کا دور شروع ہوا۔ ان میں سے ایک نہایت دلچسپ تکنیک سنگل مالیکیول فلوریسنس ریزوننس انرجی ٹرانسفر، یا جسے مختصراً FRET FRET کہتے ہیں، متعارف ہوئی۔ اچھا، اگر اس FRET تکنیک کو ہم ذرا آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک بالکل اندھیرے کمرے میں کچھ رقاص موجود ہوں اور ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن اگر ہم ان کے ہاتھوں اور پیروں پر چمکنے والے ٹیگ لگا دیں۔ بالکل درست سمت میں جا رہے ہیں آپ۔ اگر ان کے لباس پر چمکنے والے ٹیگ لگا دیے جائیں تو جب وہ حرکت کریں گے، قریب آئیں گے یا دور جائیں گے تو ان ٹیگ سے نکلنے والی روشنی اور رنگوں کی تبدیلی سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کون سا ڈانس سٹیپ کر رہے ہیں۔ واہ، کیا کمال کی بات ہے! FRET ٹیکنیک بھی بالکل اسی اصول پر کام کرتی ہے۔ سائنسدانوں نے رائبوسوم کے مختلف حصوں اور tRNA پر فلوریسنٹ مالیکیول لگا دیے۔ اس طرح وہ ایک زندہ سیل کے اندر رائبوسوم کی حرکت کو اصل وقت میں مانیٹر کرنے کے قابل ہو گئے۔ اصل وقت میں یعنی ریئل ٹائم میں۔ اور اسی دوران ایک اور زبردست تکنیک نے جنم لیا جسے رائبوزوم پروفائلنگ کہا جاتا ہے۔ اب تھوڑا یہ بتائیں کہ یہ پروفائلنگ کیسے کام کرتی ہے اور اس نے ریسرچ کا رخ کیسے بدلا؟ رائبوزوم پروفائلنگ تو واقعی ایک جادوئی طریقہ کار ہے۔ اس میں سیل کو کسی خاص لمحے پر اچانک منجمد کر دیا جاتا ہے۔
اچھا، پھر ایک کیمیکل کے ذریعے اس میسنجر آرएनए کو کاٹ دیا جاتا ہے جو رائبوزوم کے باہر ہوتا ہے۔ صرف وہ چھوٹا سا ٹکڑا بچتا ہے جو رائبوزوم کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ جب سائنسدان اس بچے ہوئے ٹکڑے کی سیکوینسنگ کرتے ہیں تو انہیں بالکل ٹھیک ٹھیک پتہ چل جاتا ہے کہ سیل اس مخصوص لمحے میں کون سی پروٹین بنا رہا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رائبوزوم صرف ایک اندھی مشین نہیں ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے، بلکہ یہ سیل کے حالات کے مطابق کام کی رفتار کو کنٹرول بھی کرتا ہے۔ یعنی اب ہم نہ صرف رائبوزوم کی ساخت دیکھ رہے تھے بلکہ اس کی کارکردگی اور سیلولر کنٹرول کے طریقہ کار کو بھی زوم ان کر کے سمجھ رہے تھے۔ بالکل۔ لیکن دیکھیں، اس ساری پیچیدہ لیبارٹری ریسرچ کا عملی دنیا سے کیا تعلق ہے؟ مطلب میڈیکل سائنس یا ایک عام انسان کی صحت پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اس تحقیق کا ہماری صحت سے بہت براہ راست تعلق ہے۔ آج دنیا کو اینٹی بائیوٹک مزاحمت کا شدت خطرہ لاحق ہے۔ ہاں، سپر بگز کا مسئلہ۔ جی، بہت سے بیکٹیریا موجودہ ادویات کے خلاف طاقتور ہو چکے ہیں۔ یہاں یہ جاننا انتہائی اہم ہے کہ ہماری بہت سی مشہور اینٹی بائیوٹکس دراصل بیکٹیریا کے رائبوسوم کو ہی نشانہ بناتی ہیں۔ نشانہ کیسے بناتی ہیں؟ مطلب کیا وہ اسے تباہ کر دیتی ہیں یا اس کے کام میں کوئی رکاوٹ ڈالتی ہیں، جیسے چلتی سائیکل کے پہیے میں کوئی ڈنڈا پھنسا دے؟ یہ تشبیہ بالکل مناسب ہے۔ اینٹی بائیوٹک کا مالیکیول رائبوسوم کے اندر جا کر ایک خاص جگہ پر ایسے فٹ ہو جاتا ہے جیسے تالے میں چابی۔ صحیح۔ جب وہ وہاں پھنس جاتا ہے تو ٹی آر این اے اپنا امائنو ایسڈ لے کر اندر داخل نہیں ہو پاتا یا پھر میسنجر آر این اے آگے نہیں کھسک پاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیکٹیریا پروٹین نہیں بنا پاتا اور مر جاتا ہے۔ تو وہ پروٹین بنانے کا عمل ہی روک دیتی ہیں۔ بالکل۔ اب جبکہ سائنسدانوں کے پاس رائبوسوم کا ہائی ریزولوشن نقشہ موجود ہے، وہ بالکل واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹک کہاں جا کر جڑتی ہے۔ اس ایٹمی ساخت کی مدد سے اب ایسی نئی ادویات ڈیزائن کی جا سکتی ہیں جو بیکٹیریا کے رائبوسوم کو تو جام کر دیں لیکن انسانی رائبوسوم کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ واہ، یعنی یہ ایٹمی نقشہ مستقبل میں جان لیوا متعدی بیماریوں کے خلاف ہمارا سب سے بڑا ہتھیار بننے والا ہے۔ بے شک۔ اور اس تحقیق نے صرف طب کے میدان میں ہی انقلاب نہیں لایا، بلکہ اس نے زندگی کے آغاز کے بارے میں ہمارے ارتقائی تصورات کو بھی بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس کتاب میں آر این اے کی دنیا یعنی آر این اے ورلڈ کا ذکر بار بار آتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ حیاتیات کا ایک بہت بڑا فلسفیانہ اور سائنسی مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ڈی این اے میں معلومات تو محفوظ ہوتی ہیں، لیکن ڈی این اے خود کوئی کیمیائی کام نہیں کر سکتا۔ اسے پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، وہ تو صرف ایک کوڈ ہے۔ اور پروٹینز کو بننے کے لیے ڈی این اے کی معلومات درکار ہوتی ہیں۔ تو ارتقائی طور پر پہلے کون آیا، ڈی این اے یا پروٹین؟ یہ بالکل مرغی اور انڈے والا سوال تھا۔ اور رائبوسوم کی اس تفصیلی ساخت نے اس مرغی اور انڈے کے مسئلے کو کیسے حل کیا؟ جب سائنسدانوں نے رائبوسوم کے بالکل اندرونی مرکز کا جائزہ لیا تو انہیں وہاں کوئی پروٹین نہیں ملی۔ کیا کوئی پروٹین نہیں؟ جی ہاں، پروٹین صرف رائبوسوم کے بیرونی حصے پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ جگہ جہاں اصل کیمیائی ری ایکشن ہوتا ہے، یعنی جہاں پیپٹائڈ بانڈ بنتا ہے، وہ جگہ خالصتاً آر این اے سے بنی ہوئی تھی۔ حیرت انگیز۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ارتقائی عمل میں سب سے پہلے آر این اے وجود میں آیا ہوگا۔ آر این اے معلومات بھی محفوظ کر سکتا تھا اور پروٹینز کی طرح کیمیائی تعاملات کو تیز کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ رائبوسوم اس قدیم آر این اے کی دنیا کی ایک جیتی جاگتی یادگار ہے۔ یہ تو واقعی ہوش اڑا دینے والی بات ہے۔ تو اگر ہم اس طویل سفر کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اس پوری جین مشین سیریز کا خلاصہ نکالیں، تو وہ کیا ہوگا؟ ہم ہمیشہ اسکول کی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ ڈی این اے زندگی کا خاکہ ہے، بلو پرنٹ ہے۔ جی، بلو پرنٹ۔ لیکن آج کی گفتگو یہ بتاتی ہے کہ خاکہ بذات خود کبھی کوئی عمارت تعمیر نہیں کر سکتا۔ ڈی این اے صرف ایک کتاب ہے جس میں معلومات درج ہیں۔ میسنجر آر این اے وہ پیغام رساں ہیں جو اس کتاب کے کچھ صفحات کی نقل لے کر سیل میں آتا ہے۔ بالکل۔ لیکن رائبوزوم وہ اصل معمار ہیں، وہ زندہ مشینیں ہیں جو اس خاکے کو پڑھتی ہیں، امائنو ایسڈز کو اکٹھا کرتی ہیں اور پروٹین بنا کر ان بے جان معلومات کو زندگی بخشتی ہیں۔ ڈی این اے کا ہونا اگر معلومات کا ذخیرہ ہے تو رائبوزوم کا ہونا ان معلومات کا حقیقت کا روپ دھارنا ہے۔ حقیقت میں ڈی این اے، آر این اے اور رائبوسوم کے درمیان یہ تعلق قدرت کی سب سے دلکش اور پیچیدہ سمفنی ہے۔
وینکی راما کرشنن کی یہ کتاب صرف ایک مالیکیول کی ساخت کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ان لامحدود رکاوٹوں، سخت مقابلوں اور اس باہمی اشتراک کی داستان ہے جس کے بلبوتے پر سائنسدان قدرت کے ان گہرے ترین رازوں کو کھوجنے میں کامیاب ہوئے۔ صحیح۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، ایک سوال کا جواب ملنا ہمیشہ ایک نئے اور زیادہ پیچیدہ سوال کو جنم دیتا ہے۔ سائنس کا یہ سفر کبھی کسی ایک تمغے یا انعام پر آ کر رکتا نہیں ہے۔ اور اسی نہ رکنے والے سفر کی بنیاد پر اس ساری شاندار گفتگو کی روشنی میں ایک بہت گہری سوچ ذہن میں ابھرتی ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر رائبوسوم، جو کہ اربوں سال پرانی اس قدیم RNA کی دنیا کی ایک مشین ہے، وہ آج بھی ارتقاء کے تمام مراحل طے کرنے کے باوجود ہمارے ہر ایک خلیے میں پوری مہارت سے کام کر رہا ہے، تو ہمارے خلیوں کی تاریک گہرائیوں میں اور کتنے ایسے قدیم پراسرار راز چھپے ہیں جن تک ہماری نظر ابھی پہنچی ہی نہیں۔ بالکل۔ کون جانتا ہے کہ اگلی ہائی ریزولوشن فلم میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملے؟ یقیناً بہت کچھ نیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سائنسی سفر پسند آیا ہو تو بائیوپلس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید حیرت انگیز سائنسی کہانیاں آپ تک پہنچاتے رہیں۔